أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے حوادث پہ حوادث پیش آ رہے ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف ملکوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیش آ رہی ہیں جو کم از کم لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تیزی سے اور اچانک پیش آئیں گی اور ایک ساتھ پیش آ جائیں گی. ڈائمینشنز بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک ایونٹ حکومت کر رہا ہوتا ہے, ایک ایونٹ حاکم ہوتا ہے. ہر جگہ اقتصادی ہے. مثال کے طور پر کوئی اقتصادی زوال آیا, اقتصادی بحران آیا تو ہر ملک کے اوپر اقتصادی زوال آیا ہوا. مثال کے طور پر جیسے ریسیشن کا زمانہ تھا 2 سال پہلے کا, تو تمام ملک کی پرابلم کی نیچر ایک جیسی تھی. سب کے اوپر ریسیشن تھا, سب کے بینک بند ہو رہے تھے, سب کی کمپنیز فرمز بند ہو رہی تھیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کے اوپر زوال آیا ہوا تھا اور مثلاً لیکویڈیٹی کرنچ کا مسئلہ تھا اور پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی تھی. اس وقت کی صورتحال عجیب صورتحال ہے. یعنی آپ ایک خطے کو اٹھا کر دیکھیں گے وہاں کے ایشوز کچھ اور ہیں, دوسرے خطے کو اٹھا کے دیکھیں گے وہاں معاملہ کچھ اور ہے, تیسرے خطے میں دیکھیں گے وہاں داستان کچھ اور چل رہی ہے. اب ذرا تصور کریں اس وقت دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے نقشے کے اوپر مختلف ممالک کے اوپر نظر دوڑائیں تو ویرائٹی کتنی زیادہ ہے. مثلا نیوز میں ظاہر ہے کہ ٹاپ پر آنا کوئی اتنی بڑی نشاندہی نہیں ہوتی, اس میں بہت سارے مقاصد بھی کار فرما ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مثلا نیوز کے اعتبار سے اس وقت جاپان کا مسئلہ سر فہرست ہوا ہے اور سب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف گئی ہوئی ہے. نیچر کیا ہے؟ نیچر ویسے تو ایک سادہ سی نیچر ہے, یہ کہ ایک زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے کے نتیجے میں بہت سارے حادثے اس کے بعد پیش آتے چلے گئے. یوں ہی تذکرہ ہو گیا زلزلے کا تو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہر معاملے کے پیچھے بہت ساری گفتگو, بہت سارے امکانات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کانسپریسی تھیوریز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سازشی عناصر کی طرف نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے. تو گزشتہ چند معاملات کے اندر جیسے کہ زلزلے کا معاملہ تھا, ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا تھا اور پاکستان کے اندر سیلاب آیا تھا, تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک ایشو اٹھا تھا اور ہم نے ایک دفعہ اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ امریکنس کے پاس ایک اسلحہ ہے HAARP ہارپ نام کر کے کہ جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس قسم کے طبعی حوادث کو ایجاد کر سکتے ہیں. اچھا یہ کہ ایسا اسلحہ ہے یا نہیں ہے, کنفرم ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اسلحہ یہ کام کر سکتا ہے, وہ یہ دعویٰ کر بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ کام کر سکتا ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے. اب ہم بیچ میں کھڑے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے انالیسس کرنے والے یا جن کو لوگ دوسرے معنی میں کانسپریسی تھیوریز پیش کرنے والے کہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو کچھ حادثات پیش آ رہے ہیں یہ عمدن پیش آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے مثلا امریکہ ملوث ہے اور وہ ایک نظام کو لے کے چل رہا ہے. اچھا جیسے ہم یہ بات سنتے ہیں تو لوگوں کے رد عمل مختلف ہوتے ہیں اور ہر کانسپریسی تھیوری کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بالکل ہی فضول ہے, فضول ترین بات یہی بات ہے. اس کے اوپر کچھ لوگ ایڈ کر دیتے ہیں کہ آپ تو نعوذ باللہ تعالیٰ امریکہ کو خدا سے جیسے طاقتور سمجھنے لگے کہ ابھی مثال کے طور پر 9 اسکیل کے اوپر جو زلزلہ آیا وہ بھی امریکہ نے کر دیا. چھوٹا موٹا بم دھماکہ ہوتا چلو بات صحیح تھی مان لیتے, ایٹمی دھماکہ بھی مان لیتے, لیکن یہ کہ اتنا بڑا زلزلہ بھی امریکہ نے کر دیا تو پتہ نہیں آپ لوگ امریکہ کو کیا سمجھنے لگے کہ امریکہ جو ہے نعوذ باللہ خدا کی طاقت رکھنے لگا ہے نعوذ باللہ. تو مثلا ایک گروپ اس پہ اعتراض کرے گا, اچھا دوسرا گروپ کہے گا کہ نہیں ان کے بس میں ہے, اب ایسا اسلحہ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو بھائی کیوں نہیں کر سکتے ہو, کیوں نہیں کریں گے. اچھا ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے معاملے میں ہو تو یہ کوشچن اٹھ سکتا تھا کہ کیوں کریں گے.
ہیٹی کے معاملے میں ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیوں کریں گے، لیکن جاپان کے معاملے میں ہم یہ کہیں کہ کیوں کریں گے، تو بہت سادہ سی بات ہے کہ کیوں کریں گے. دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی ہے، امریکہ کے کمپیٹیٹر ہیں، اور اس کے نتیجے میں جتنے پیچھے وہ گئے ہیں اس کے معلوم نہیں کہ کتنے پیچھے گئے. یعنی اگر ہم صرف اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ٹوکیو نے جس دن زلزلہ آیا اس کے بعد جب اسٹاکس کھلے ہیں تو 2 دن کے اندر $180 ارب اپنے اسٹاک کو کھڑا رکھنے کے لیے خرچ کیے ہیں. 2 دن میں 180 سے زیادہ ارب $، 186 میں ذہن میں آتا ہے فگر. صرف 2 دن کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں لگائی ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے اور اس کو کس طریقے سے سہارا دیں. بعد کے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ ہوا. پھر جو کچھ نقصانات ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ تو ناقابل تصور ہیں. اچھا کسی نے بھی کیا ہو، وہ جو مناظر آپ نے اور ہم نے دیکھے ہیں وہ واقعاً وحشتناک ہے. انسان تصور میں نہیں لا سکتا تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ کہیں گے یقیناً ہو سکتا ہے، اور بالکل ٹرو آبجیکٹیو کے اوپر ہوا ہے، جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پر ہوا ہے. امریکہ نے اس جگہ کو ہٹ کیا ہے جہاں سے جاپان مثال کے طور پر اس جگہ پہنچ گیا. اچھا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہ کیا ہو امریکہ نے، یا فرض کر لیتے ہیں کہ امریکہ نے کیا ہو. اس سے کیا ہماری اس مجموعی تحلیل کے اوپر کوئی اثر پڑے گا جو ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ مثلا ہم دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ وقت وہ وقت ہو جو مثلا فرض کر لیتے ہیں، ظاہر ہم جیسوں کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ ان تمام واقعات کے پیچھے دیکھنا ہے کہ کیا امام کی تشریف آوری کے حوالے سے ہمیں کوئی نشانی ملتی ہے. جیسے ہم لوگوں کو فوراً ذہن وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے اور ہم ملکوں کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واقعات کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی واقعہ ہے جو مثلا علامت کے اندر تھا یا نہیں تھا، اس طرح کی بات کرتے ہیں، جس کا میں اتنا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ ہم اس کام کو اتنی آزادی کے ساتھ کریں. لیکن بہرحال انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مثلا 1/3 لوگ اس طرح مر جائیں گے، 1/3 لوگ اس طرح مر جائیں گے. اور مثلا فرض کرتے ہیں کہ امریکہ کر رہا ہو تو کیا ان علامتوں کے خلاف ہوگا؟ مثلا کیا ہم یہ سوچیں کہ اگر امریکہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ نہیں ہے جو چونکہ وہ تو خدا نے کرنا تھا؟ نہیں، اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کوئی وحدانیت اور الوہیت کے خلاف نہیں ہے یہ کہنا کہ مثلا امریکہ نے کیا ہوگا. کیوں خلاف نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات خدا متعال کا سزا دینے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی قوم کو سزا دے رہا ہوتا ہے تو کچھ عناصر اپنی مرضی سے کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سزا بھی بن رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی قوم کو عذاب دیتے ہیں تو اس کو گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں اور گروہوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں. تو مثلا اگر ایک معاشرہ گروہ بٹ جائے اور ایک دوسرے سے لڑیں تو کیا فرشتے ان کو دھکا دے کے لڑوا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، فرشتے دھکا دے کے نہیں لڑواتے، خود اپنی مصلحتوں کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ تو عذاب الہی ہے، یعنی کسی واقعے کے عذاب الہی ہونے یا اس کے خدائی عناصر کی اس میں دخالت دینے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوگا کہ انسانوں کے ارادے اس واقعے کے اندر ختم ہو چکے ہوں گے. نہیں، انسان اپنے طور پہ کام کر رہے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ مثلا یقیناً امریکہ نے کیا ہے اور یقیناً امریکہ یہ کر رہا ہے، نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی یہ کہے کہ مثلا یہ امریکہ نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ خدائی کا انکار کر رہے ہیں. نہیں، نہ خدائی کا انکار ہے، نہ الوہیت کے ہم دائرے کو محدود کر رہے ہیں، بلکہ یہ الہی نظام ہے کہ الہی نظام کے اندر جب وہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے عناصر آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، زمین والے بے بس ہوتے ہیں. نہیں، بعض اوقات زمین والے خود کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اللہ کی طرف سے کسی قوم پر قحط آئے تو ضروری ہے کہ بس ایک ایسی آسمانی آفت کی صورت میں آئے کہ سارا گندم جل جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. مثلا کیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی قوم کی حماقت کے نتیجے میں اس کی فصلیں خود ہی خراب ہو جائیں اور وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں. ممکن ہے ان کی کسی حماقت کے نتیجے میں تقسیم کا عمل اتنا خراب ہو جائے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ حوادث آسمانی حوادث کی صورت میں ظاہر ہوں اور اس کے بعد قوموں کے اوپر عذاب آئے. تو عین ممکن ہے کہ یہ امریکہ کا کام نہ ہو، ہرگز نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ ہو. دونوں چیزیں ممکنات میں سے ہیں اور ان دونوں سے خدائی تصور کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، خدا کے نظام کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. بہرحال عرض یہ تھی کہ مثلا مختلف علاقوں کے اندر مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں. جاپان ایک سینٹر ہے اس وقت، مسائل کا سینٹر، کہ جہاں پر جو اب تک کی رپورٹس ہیں اس کے تحت 18,000 کے قریب لوگ مرے ہوں گے.
18,000 کے قریب لوگ مرے ہوں گے، کیونکہ مثلا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7,500 لوگ تو کنفرم ڈیڈ تقریباً، اور تقریباً 11,500 لوگ ایسے ہیں کہ جو 11,500 لوگ جو مسنگ ہیں ابھی تک۔ اچھا، اب ظاہر ہے مسنگ ہونے کے بعد اب تصور کریں کہ یہ زندہ رہے ہوں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو جو کنفرم ڈیڈ کی صورت میں سامنے آ رہی ہے بات، وہ تقریباً 18,000 سے اوپر لوگوں کی بات سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ مرے ہوں گے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا اور کب تک چلے گا، وہ تو مثلا شکر ہے کہ یہ ایٹمی ری ایکٹر کا جو مسئلہ ان کا خراب ہو گیا، سنبھل گیا، ابھی کسی حد تک سنبھل گیا، یہ سنبھل گیا۔ اگر خدا نہ کرے اس کو بھی کچھ اور ہونا ہوتا تو پھر تو ایک نئی داستان شروع ہو جاتی، اور وہ داستان پھر باؤنڈریز کو کراس کرتی، نہیں معلوم کہاں کہاں تک پہنچتی۔ بہرحال وہ جو فار ایسٹ تھا اس خطے کے اندر یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے۔ ویسٹ میں کیا مشکل پیش آئی ہوئی ہے؟ ہر قسم کی مشکل ہے، جو مشکل کیا ہے وہاں پہ بھی پیش آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کے لوگ اپنے پولیٹیکل سسٹم سے بیزار آ چکے ہیں، ان کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقتصادی نظام ان کا سنبھل کے ہی نہیں دے رہا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے ریسیشن آیا اور چلا گیا، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ریسیشن گیا نہیں ہے، اس نے دوبارہ واپس آنا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ ابھی تک ریسیشن سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ ہاں، فگرز کے ذریعے کھیلتے رہتے ہیں، ایک دن فگر دیتے ہیں کہ ہم باہر آ گئے، دوسرے دن اعتراف کر لیتے ہیں کہ نہیں ابھی تک باہر نہیں آئے اور ابھی تو مسئلہ چلے گا۔ تو وہاں ان کی داستان چل رہی ہے، اور مڈل ایسٹ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے، مڈل ایسٹ چینج کی طرف جا رہا ہے، اور ہر کوئی اس چینج کے اندر اپنے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا عذاب آسمانی آفتوں کی صورت میں آئے گا اور لوگ اس کے اندر تباہ ہوتے رہیں گے، نہیں، ممکن ہے لوگ اپنے ہاتھوں کام کریں۔ مثلا جو کچھ اس وقت عرب ممالک کے اندر پیش آ رہا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر پیش آ رہا ہے، یہ کوئی آسمانی آفت نہیں ہے، یہ خود ایجاد کردہ ایک مصیبت ہے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم نے پچھلے زاویے میں عرض کیا تھا، تھوڑا سا اور اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اگر کوئی ہم سے کہے مثال کے طور پر کہ مشرقی وسطیٰ کی روٹس کیا ہیں، پرابلم کی روٹس کیا ہیں، سادہ سی بات کہہ سکتے ہیں کم از کم اس وقت کے حوالے سے، وہ یہ کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا لوگوں کی آراء اور خواہشات سے بہت دور ہونا، یہ بنیادی ترین مسئلہ ہے۔ اس پورے نظام کے اندر جو مشرقی وسطیٰ کے اوپر اس وقت حاکم ہے، تصنع ہے، مصنوعی نظام ہے، لوگوں کی خواہشات سے بہت دور ہے، لوگوں کی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا بحرین اس کی بہت اچھی سمبولک مثال ہے۔ بحرین میں مثال کے طور پر 80% شیعہ ہیں، تقریباً 250 سال سے یہ نظام حاکم ہے، یہ خاندان حاکم ہے، جس کی روٹس قطر کے اندر ہے، شیعت کے انتہائی مخالف ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اس کی دشمنی اس سے زیادہ کیا نظر آ سکتی ہے جو اب چند ہفتوں کے حوادث کے اندر نظر آئی ہے۔ کوئی تعلق پبلک سے نہیں ہے، شاید ہی دنیا کا کوئی ملک ہوگا جہاں واضح طور پر اتنی ناانصافی، اتنا زیادہ تعصب ہوتا ہوگا، جو میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی شیعہ کے لیے امکان نہیں ہے کہ وہ حکومت کی کسی پوسٹ پہ پہنچے گا۔ فوج کے اندر تو تصور ہی نہیں ہے، فوج میں، پولیس میں، یا حتیٰ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے ایسے حکومتی فورسز کے اندر جیسے کوسٹ گارڈ ٹائپ کی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی حکومتی مناصب ہیں ان سب کے اندر، یہاں تک کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے، جن کا کوئی تعلق فوج سے یا اقتدار سے یا حکومت سے اور طاقت سے نہیں ہے، فائنینس کے انسٹیٹیوشن ہیں، پیور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ان تک کے اندر اگر کسی بڑی پوسٹ پر شیعہ کی کوئی پہنچنے کا امکان ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا کہ وہ کسی جگہ کے اوپر نہ پہنچ سکے۔ اب یہ ایک نظام ہے جس کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پبلک کی خواہشات بالکل علیحدہ ہیں، ان کے اوپر ظلم ہے، ان کے اوپر ستم ہے، اور یہ نظام اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مصنوعی نظام کب تک چلتے ہیں، کہاں تک چل سکتے ہیں؟ ہاں، مثال کے طور پر جو ایسے نظام ہوتے ہیں ان کے پاس بقا کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے، وہ باہر سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان نظاموں کی خاصیت آپ دیکھیں گے، ہر وہ نظام جس کی روٹس اپنی پبلک میں نہیں ہوں گی وہ باہر سے کہیں نہ کہیں طاقت حاصل کرے گا۔ کیوں سعودی عرب اتنا اسلحہ خریدتا ہے؟ کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ مثلا آج تک آپ نے سنا سعودی عرب کی فوج نے کسی دنیا کے کسی ملک سے لڑائی کی ہو اور اس کے اندر وہ سارا اسلحہ استعمال کیا ہو کہ جو ان کے پاس ڈھیر لگ گیا ہے، $10 ارب کے اسلحے یہ لوگ خرید رہے ہیں، تو کہاں استعمال ہونا ہے؟ کہیں استعمال نہیں ہونا ہے، صرف اپنی پبلک کو اپنی طاقت کے ذریعے خوفزدہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس باہر کے ممالک سے اتنے تعلقات ہیں۔
اگر ہمارے خلاف اٹھنے کی کوشش کی تو باہر سے کوئی مدد نہیں ملے گی، تمہیں بہت ماریں گے اور تمہیں کسی نتیجے تک پہنچنے نہیں دیں گے. یہی بحرین ہے. مثلا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہے، 80% عوام اس کے مخالف ہیں، یہ اپنی 80% عوام کا دشمن ہے. حکومت کر رہا ہے تو کس طاقت پہ کر رہا ہے؟ باہر کی طاقت پہ. اچھا باہر کی طاقت کو لاتے کیسے ہیں لوگ؟ بہت سادہ سا کام ہے. باہر کی جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کی کسی مصلحت کو پورا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہاری اس مصلحت کو پورا کیا، تم ہمارے اقتدار کو محفوظ کرو. ہر ملک نے یہ بارگین کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر سعودیہ نے کیا بارگین کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس کئی چیزیں بارگین کرنے کے لیے. مثلا اس نے یہ کہا کہ بھائی ہم مسلمانوں کو ایک نشے کے دین میں ملوث رکھیں گے، ہمارے اقتدار کو مت چھیڑنا. انہوں نے مثلا 2 مقامات مقدسہ کے نام پر اپنے آپ کو مسلمانوں کو لیڈر بنایا ہوا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ مرکز اسلام سے اسلام نہ نکلے. امریکہ کو ایشور کیا ہوا ہے یہاں سے اسلام نہیں نکلنے دیں گے، یہاں سے ایسا اسلام نکالیں گے 1.3 ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں کو مدہوش رکھے گا، یا مدہوش رکھے گا یا لڑا کے رکھے گا. مثلا وہابیت کے ذریعے سے بارگین کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے. یہاں تیل نہ بھی ہوتا تو سعودی حکام کے پاس بارگین کرنے کے لیے بڑا اچھا حربہ تھا، تو اس سے انہوں نے بارگین کر لیا. بعد میں جب تیل نکلا تو بہت مشہور واقعہ روز ویلٹ کے ساتھ ایک شپ کے اوپر پہنچے اور مکمل بارگین کر لیا. سعود کے جو فاؤنڈر تھا اس نے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ تیل ہم دیں گے، حکومت ہماری رہے گی اور دینی نظام وہ رہے گا جو ہم نے تجویز کیا ہوا ہے. بارگین چل رہی ہے کہ جب بھی امریکہ کو کسی مصلحت کی ضرورت پڑے گی یہ ملک کودے گا. اس میں ایک اور تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے. چونکہ مثلا امریکہ کا اس خطے سے یا دنیا کے شاید کسی بھی خطے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ اس نظام کا اپنی عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ امریکی نظام اپنی عوام سے مخلص ہے، ہرگز مخلص نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مثلا امریکہ میں گروتھ کیوں ہے، پھر اتنی زیادہ پبلک سیکیورٹی کیوں ہے، مثال کے طور پر اتنی پبلک ویلفیئر کیوں ہے، صرف اس وجہ سے مجھے کہ دنیا سے ان کے ذریعے لوٹ کر ان کے منہ کو بند رکھنا ہے، ورنہ یہ بھی سر اٹھائیں گے. تو انہوں نے اپنی بارڈر کے اندر لوگوں کو عیاشی کے نشے میں مدہوش رکھنا ہے تاکہ یہ سر نہ اٹھائیں. باقی دنیا کو ان کے نام پہ لوٹنا ہے، ان کے ذریعے فوج بنانی ہے، ان کے ذریعے طاقتوں کو تشکیل دینا ہے. ان کے پاس بہت سادہ سی مصلحتیں ہیں، ان کو ہر علاقے کے اندر اپنی مصلحتیں پوری کرنی ہیں. مصلحتیں پوری کرنے کے لیے ان کو ہر علاقے کے اندر ایک چوکیدار چاہیے، کیونکہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس علاقے سے. مثلا جب شاہ ایران کا دور تھا تو اس پورے خطے کے اندر امریکہ کے تمام تر مفادات کو پورا کرنے کے لیے شاہ ایران کی سروسز حاضر تھیں. جو گندا کام کروانا ہو شاہ ایران کرتا تھا، جو بھی گندا کام کروانا ہو. مثال کے طور پر بیت المقدس میں مسجد اقصی میں آگ لگی، مسلمانوں کے جذبات ابھر گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. جب مسلمان بہت زیادہ آپس سے باہر ہونے لگے تو ان کو خاموش کرنے کے لیے OIC بنائی، اسلامی سربراہی کانفرنس، اور اس اسلامی سربراہی کانفرنس کے بنانے میں شاہ ایران پیش تھا. اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا مسلمانوں کے جذبات کو یہ بنا کر اس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے کہ کوئی کام نہ ہو سکے. جب علاقے کے اندر کسی ملک کے اندر کوئی کارروائی ہونی ہوتی تھی شاہ ایران کی دخالت ہوتی تھی. یہاں تک عالم تھا، میں نے شاید آپ کو سنایا ہوگا، راؤ عبدالرشید ایک پولیٹیشین تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اصغر خان صاحب کی ایک دفعہ جب ٹسل چلی بھٹو سے تو وہ ان کی جناب علی ٹسل کے بعد یہ سوچا جانے لگا کہ اب بھٹو کو کیسے اتارا جائے اور اصغر خان صاحب نے وہ وزیر اعظم بنے. تو سادہ ترین طریقہ کار انہوں نے یہ اختیار کیا کہ شاہ ایران سے تعلقات اپنے بنوا کر اس کے کورٹ سے رابطے بنوا کے، اس کے جو دربار ہوتا تھا اس سے رابطے بنوا کر وہاں سے اپروول لینے کی کوشش کی. اور ایک وجہ جو پاکستانی پولیٹیشینز ایرانی خواتین سے شادیاں کرتے تھے اور ایران کے دربار کے بڑے لوگوں سے شادیاں کرواتے تھے ان کی بیٹیوں سے، وہ یہی ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے شاہ ایران سے تعلقات برقرار ہو جائیں گے اور یہاں پہ کوئی کام کروانا ہو تو پھر وہاں سے یہ کام کروایا جاتا تھا. تو وہ لکھتا ہے کہ اس کی بھانجی جو اصغر خان کی بھانجی تھی اس نے پتہ نہیں اسکول میں کہیں کہہ دیا کہ میرے ماموں وزیر اعظم بننے والے ہیں. تو اس کے ٹیچر جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھائی تیرے ماموں کیسے وزیر اعظم بننے والے ہیں. تو اس نے بلا پھسلا کے اس کو پوچھا کہ بھائی تمہارے ماموں کیسے وزیر اعظم بننے والے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میرے ماموں کہہ رہے تھے کہ شاہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے. یہ عالم تھا شاہ ایران کے اقتدار کا. جب شاہ ایران چلا گیا اب کون سے اقتدار کو پورا کرے؟ آلٹرنیٹ میں سعودی نظام آیا.
آلٹرنیٹ میں سعودی نظام آیا کہ ٹھیک ہے ہم ان مصلحتوں کو پورا کریں گے. اب ذرا آپ اس نظام کی مصلحتوں کو پورا کرنے کا انداز دیکھیے. مثلا چھوٹی سی بات, نواز شریف صاحب 10 سال پاکستان سے ایگزٹ کرنے ہیں, کون دخالت دے گا بیچ میں؟ امریکہ تو نہیں آئے گا, وہ تو کلین شیٹ ہے نا, وہ تو کہتے ہیں ہم تو بہت پاک و پاکیزہ لوگ ہیں, ہم تو نہیں آئیں گے. تو گندا آدمی کون آئے گا اس کام کو کرنے کے لیے؟ سعودی عرب, یہ شہنشاہ لوگ آئیں گے. اچھا یہ گندے کام کریں گے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ یہ خادم حرمین شریفین, ان کے پاس ٹوپیاں چڑھانے کے لیے بہت ساری ٹوپیاں ہیں, کم سے کم ٹوپی مکہ کی ٹوپی. اب وہ جناب علی کوئی بارگین کر رہے ہیں, پولیٹیکل بارگین کر رہے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, ہم آپ سب کو عمرے کی دعوت دیتے ہیں, لیجیے سلام. دنیا کے فاسق ترین لوگ فسق و فجور پر مبنی کسی ایگریمنٹ کو کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں. یہ ان کا نظام ہے. جو گندے کام کروانے, شہنشاہ موجود ہے سعودی عرب کا حکمران, وہ اپنے گندے کام سارے کرے گا. اب آپ خود مثلا یہ ڈیوس کے کیس کے اندر دیکھ لیں, کوئی ٹک ہے کہ وہ دیا دے؟ یہ امریکہ ہی نے دینا ہے, لیکن بیچ میں گندے آدمی کے ذریعے دلوانا ہے. اور وہ گندا آدمی اتنا گندا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کیچڑ بھی نہیں اچھالتا. یہاں یار معلوم ہے گندا, اس کو کیا کیچڑ اچھالی جائے. اور اس نے اپنے لیے بہت سارے کورز رکھے ہیں کہ ان کورز کے پیچھے وہ چھپتا رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چندہ چھپنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, علنی ہے. مثلا معلوم ہے کہ نواز شریف کہاں رہا ہے, معلوم ہے کہ کس نے بارگین کرائی ہے. نہ ایک جگہ پر, دسیوں پاکستان کے پولیٹیکل ایونٹس کے اندر اس حکومت نے بارگینز کروائی ہیں اور گندے کام انجام دیے. کس کی نمائندگی کے لیے کیے ہیں؟ وہ سارے امریکہ کی نمائندگی کے لیے. اور اب اس کی انتہا یہ بحرین کے اندر ہونے والی کارروائی ہے کہ امریکہ کی مصلحت پھنسی ہوئی ہے بحرین کے اندر, سعودیہ کی بھی نظام کی مصلحت پھنسی ہوئی ہے. اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر ظالم دوسرے ظالم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, چونکہ معلوم و خلوص تو ہے نہیں, وفاداری تو ہے نہیں, انسانیت تو ہے نہیں, صرف ایک راستہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ اس کی کوئی مصلحت میرے پاس پھنسی رہے, اور وہ یہ کہتا ہے اس کی کوئی مصلحت میرے پاس پھنسی رہے. تو مصلحتوں کا یہ جال, ایسا مفادات کا جال بچھاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہ وہ اس کو چھوڑ پائے نہ یہ اس کو چھوڑ پائے. اب بحرین کا رولر تھا, اس کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی امریکہ ڈیموکریسی کے بہانے مجھے بھی پکڑے گا. ظاہر ہے امریکہ کو تو ڈیموکریسی کا شوشہ چھوڑنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کہ بھئی تم اتنی زیادہ منافقت کر رہے ہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے واقعہ کہ اتنے تم ڈیموکریسی کے حامی ہو کہ ایران کے اندر تم نے مظاہرے ہونے پر ناک میں دم کر دیا. 100-200 آدمی روڈ پہ آتے نہیں ہیں اور بی بی سی لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بحرین میں آبادی کا 30% روڈ پہ تھا, اس پہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ڈیموکریسی کے لیے اس سے زیادہ چاہیے. آبادی کا 30%, کل آبادی 5 لاکھ ہے, 2 لاکھ 2.5 لاکھ بعض اوقات میدان کے اندر کھڑے ہوتے تھے, مرد عورت بچے سب میدان کے اندر کھڑے ہیں, کیونکہ وہ دیندار لوگ ہیں. ان کا دینی رہنما اگر کہتے یہ کرنا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. ادھر ان کی پوری آبادی کھڑی ہو گئی وہاں پر. اب کیا چاہیے؟ ڈیموکریسی اس سے زیادہ کچھ اور ہوتی ہے. پوری امریکہ کی جو سیاسی نظام ہے, انتخابات کے ذریعے جو صدر منتخب ہوتا ہے, یہ پوری آبادی کے 5% سے کم سے منتخب ہوتا ہے. 5% سے کم سے منتخب ہوتا ہے. کیوں؟ جتنے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں ووٹ ڈالنے کے, ان کی تعداد دیکھ لیجئے. پھر جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں یا نہیں کریں, اور جو رجسٹر کریں وہ اس دن ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں, اور وہ جو ووٹ پارٹیز کے اندر تقسیم ہونے کے بعد وہ جو نیٹ آبادی کسی پریزیڈنٹ کو ووٹ دے اور وہ کامیاب ہو جائے, اور وہ بھی اسٹیٹس کے اندر ووٹس کا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا اس کے تحت کہ بعض کم آبادی کی ریاستیں بھی اپنے ووٹ کو استعمال کر لیتی ہیں بہت زیادہ آبادیوں کے مقابلے میں. تو جو نیٹ رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ چند فیصد لوگ در حقیقت امریکی صدر کو چن لیتے ہیں. اب یہاں پر 25%, 30% آبادی روڈ کے اوپر کھڑی ہے, اس حکمران کے خلاف ہے. کہاں گئی امریکہ کی ڈیموکریسی؟ کیوں نہیں مخالفت کی امریکہ نے کہ بھائی اس آدمی کو اترنا چاہیے؟ کیوں؟ ظاہر ہے امریکہ کا 5th فلیٹ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. پوری دنیا میں امریکہ سے باہر امریکی بحریہ کا سب سے بڑا اڈا بحرین کے اندر ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑا اڈا امریکی بحریہ کا امریکہ سے باہر بحرین کے اندر ہے. امریکہ اس حکمران کی مخالفت کرے گا. اور اس حکمران نے کیوں دیا تھا وہ بحری اڈا؟ اس کو پتا تھا جس دن میرے اترنے کا دن آئے گا اس دن یہ بحری اڈا میرے کام آئے گا. امریکہ مجھے نہیں اترنے دے گا, کیونکہ امریکہ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر میں اتر گیا اور کوئی شیعہ آ گیا یہاں پر تو میرے اڈے کا کیا ہوگا پھر. اب وہ گیم چل رہا ہے. اچھا اب اس بحرینی رولر کو بچانے کے لیے کون اندر داخل ہوگا؟ وہی گندا آدمی, علاقے کا بدماش, علاقے کا چوکیدار, وہ آئے گا اور وہ خادم حرمین چیئرمین یہاں پر بھی یہ کام کرے گا.
میں کبھی سوچ رہا تھا کہ اگر سعودی فوجی اتنے غیرت مند تھے تو آج تک اسرائیل سے لڑنے کیوں نہیں چلے گئے تھے؟ نہتے بحرینیوں سے لڑنے آئے بس، جن کے ہاتھ میں چاقو بھی نہیں ہے ان سے لڑنے کے لیے فوج آئی ہے۔ اگر تم بحرینیوں کو، فوجیوں کو اتنی غیرت تھی، اور وہ بے غیرت پاکستانی جو بحرین کے نظام کو بچانے کے لیے اس کی طرف سے لڑ رہا ہے، تم کو اتنی غیرت تھی تو چند بارڈر کراس کر کے اسرائیل کیوں نہیں پہنچ گئے؟ تمہارے فلسطینی وہاں پہ مر رہے تھے، ان کی عورتوں، بیوہ عورتوں کے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تم بارڈر کراس کرو، وہاں پہنچو۔ اور ان کی غیرت جو چلی گئی ہے، چلی کہ عورتیں، بچے اور لوگ جو ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اندر بیٹھے میں وہاں ٹینک لے کر گھس گئے اور ان کو انہوں نے تہو بالا کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ کون سا نظام ہے دنیا کا؟ کون سی غیرت ہے؟ کون سے دین، اور کون سا اسلام، اور کون سی انسانیت، کون سی ڈیموکریسی؟ سب کا سب ڈھکوسلا، سب کا سب بے بنیاد باتیں، الفاظ سے کھیلنے کے لیے۔ باقی تو نظام صرف ایک ہی نظام ہے جو بدماش بدماشی کر رہا ہے، وہ بڑا بدماش امریکہ اور وہ بڑے چھوٹے ان کے سعودی عرب کے حکمران۔ اور حد یہ ہوتی ہے جب اپنا نظام ڈوب رہا ہے، اب پبلک کو رشوتیں دے رہا ہے، کھڑے کھڑے سامنے رشوتیں دے رہا ہے۔ بھائی میں اگر مجھے کوئی کام نکلوانا ہو اور میں کسی آدمی سے ڈر رہا ہوں اور میں اس سے کہوں بھائی یہ 5,000 روپے لے لے یار کام کر دے، تو یہ رشوت ہے۔ اور وہ جو حکمران پورا کھڑے کھڑے رشوتیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جیسے ہی میرا نظام ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں 37 بلین روپیز اپنا ڈالر جو ہیں وہ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد کل پھر اس نے فیسیلیٹیٹ کیا اپنی عوام کو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج سے پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ اب کیوں سب کو یاد آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی عوام کے لیے یہ کرنا چاہیے؟ نیٹ رشوت، اس کے سوا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اور دنیا بولنے کی نہیں ہے، دنیا نہیں بولے گی۔ یہ مظلوم جس عوام کو آپ دیکھیں نا کہ کفر اس کا ساتھ نہیں دے رہا، سمجھ جائیے حق کی کوئی چیز اس کے پاس ہے، تبھی کفر اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور جب آپ دیکھیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو کفر بھی کھڑا ہے، سمجھ جائیں یہ سوائے بے حق کے ناحق کے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ورنہ کفر کیوں ساتھ دے دیتا ہے اس کا؟ اگر ایران میں مخالفین کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے تو ناخن کے کٹنے کے اوپر بھی امریکہ واویلا کرتا ہے، اور حکومت ٹیررسٹ ہے، اور حکومت یہ ہے، اور حکومت وہ ہے۔ اور بحرین نے اتنی بڑی کارروائی کر دی اپنی پبلک کو مارنے کے لیے، باہر سے فوج منگوا کے یہ کر دیا، اور اس کے بعد جو ان کی وزیر خارجہ نے فرمایا وہ کہا کہ یہ حکومتیں غلط راستے پر چل نکلی ہیں، بس رانگ ٹریک کے اوپر ہیں، یہ بس یہ کافی ہے۔ یہ اس دنیا کا کھوکھلا پن ہے، یہ اس دنیا کا کھوکھلا پن ہے۔ اور میں کہتا ہوں اچھا ہے ہم لوگ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں کھوکھلی چیزوں کو اچھی طرح جانچنے کا موقع مل گیا، لیکن ان سب کے ساتھ ابھی اچانک میرے ذہن میں آ گیا، میں اپنے بعض ان دوستوں کے اوپر رحم کی نظر سے دیکھتا ہوں جو ویسٹ میں بیٹھ کر اس کی اچھائیوں کی گن گاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، 2 ارب ڈالر امداد دیے تھے، فلاں جگہ پہ زلزلہ، کس نے سب سے زیادہ امداد دی؟ امریکہ نے امداد دی۔ اور یہ جو لوٹ مار مچی اس کا کیا ہوا؟ سینکڑوں بلین ڈالر مسلمانوں کے لوٹ کر لے گئے، اور اس کے بعد 500 ملین ڈالر پاکستان کو دے دیا زلزلے کے اندر، سیلاب کے اندر۔ آپ نے کہا دیکھیے سب سے زیادہ امداد انہوں نے دی۔ فکری طور پر فقیر ہیں، فکری طور پر کھوکھلے ہیں، سیاسی طور پر دیوانگی میں مبتلا ہیں، شعور کی حد میں یتیم ہیں، کچھ نہیں پتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ CNN، BBC اور فاکس نیوز دیکھ دیکھ کر ان کا دماغ کھوکھلا ہو چکا ہے، ان کو صرف وہی چیز سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے جو ان کا دکھاتا ہے نظام۔ اور میں کہتا ہوں یہ فرعونیت ہے، یہ فرعونیت ہے کہ فرعون کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھ رہا، یعنی تم خدا مت ڈھونڈو، میں ڈھونڈ کے دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا کہاں ہے تو مجھے لگتا ہے میں ہی خدا ہوں، اور تو کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ امریکہ نے ان کے ساتھ یہی کر دیا بیچاروں کے ساتھ۔ اچھا اب یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں ملا تو بولتے ہیں۔ یہ دنیا کی بدبختی ہے، یہ دنیا۔ جھوٹ جو طاقت سے بولے گا وہ جیت جائے گا، اور جو سچ بولنے والا ہوگا اس کا انکار کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی بدقسمتی ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا تھا وہ بھی اسی لیے شروع کیا تھا کہ بالآخر اتنے بڑے جھوٹ کے مقابلے میں جو دنیا کا میڈیا بول رہا ہے، کچھ تو آوازیں اٹھیں، کچھ تو ایسی جگہیں ہوں جہاں پر ہمارے پاس سچ بولنے کا کوئی امکان بن جائے۔ تو اس خاطر اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا۔ خدا ہم سب کو سچ بولنے، سچ سننے، سچ پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ان کی مشکل کیا ہے ان نظام
نظاموں کی. ان نظاموں کو مشکل یہ ہے کہ یہ اپنی عوام سے دور ہیں. ان کا اپنی عوام کی امنگوں، خواہشات سے، ارادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیرونی ممالک کے حقیر فقیر بنے ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم چلیں گے ورنہ ہم تو ڈوب جائیں گے. اور بحرین کے سلسلے میں خاص طور پر عرض کرتا چلوں، یہاں دو مصیبتیں ساتھ ساتھ ہیں. ایک تو خود بادشاہی نظام ہے، وہ مصیبت ہے. ایک ان کا وزیر اعظم ہے جو اس بادشاہ سے زیادہ بڑی مصیبت ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے یہ بادشاہ کے چچا ہوتے ہیں. بحرین کا جو وزیر اعظم ہے یہ بادشاہ کے چچا ہیں. اور بحرین میں جب گیا تھا تو ان کو چچا میاں کہتے تھے، وہ جو ہمارے پاکستانی حلقہ احباب تھے. اچھا ان کا عالم کیا ہے بھائی؟ ان کے کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ایک بہت بڑا سعودی گروپ تھا جس نے بزنس کے لیے وہاں پر ایک عمارت بنائی، مثلا 40 منزلہ اس نے عمارت بنائی، اور ان کو بدقسمتی سے خوش کرنے کی خاطر ان کو افتتاح کرنے کے لیے بلا لیا کہ آپ افتتاح کرنے کے لیے آ گئے. یہ افتتاح کرنے آئے، انہوں نے پوچھا بھائی کتنی منزلہ ہے؟ بتایا گیا 40. تو اس گروپ کے مالک کو بلایا، کہا 20 میری ہیں. ان کے کرپشن کا یہ عالم ہے جو ہم لوگ اپنے کیا کہوں پاک و پاکیزہ صدر کو تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ بہت ان سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے. ان سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے. نہیں معلوم ان کا ویزا وہاں کا لگا ہوا ہے نہیں لگا، ان سے نہ سیکھ کے آیا ہوں کو وہ اور ابھی اور کھلائیں گے پھر ابھی اس کا مطلب ہے. تو وہ آیا، اس نے کہا بھائی آدھا میرا. اچھا اب وہ سعودی گروپ پریشان کہ بھائی یہ کیا مصیبت آ گئی، اتنے $100 ملین لگا کے بلڈنگ بنائی ہے اور وہ آیا اور کہہ رہا آدھا میرا. ارے بھائی مفتے کا ہے کیا؟ اچھا اب اتنی ہمت نہیں کہ وزیر اعظم سے کہیں، وہ بادشاہ کا چچا ہے کہ بھائی ہم تمہارا کہاں سے آ گیا، ہم نے پیسہ لگایا. تو وہ گئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے بزنس وائنڈ اپ کر دیا، ہم بحرین سے بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. اچھا بادشاہ نے معلوم کیا کہ بھائی کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ ان کے چچا صاحب گئے تھے، وہ ساری کارروائیں کروانے میں یہ مشغول رہتا ہے. بادشاہ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کیا کر رہا ہے، لیکن بالکل اس کے سامنے دبا ہوا. اب اس نے کیا کیا، اس نے سعودی حکمران جو گروپ تھا اس کو کہا تم رکو. جو مجھے یاد آتا ہے سعودی تھا، پتہ نہیں کسی اور ملک کا تھا، بہرحال کسی عرب گروپ کنٹری کا تھا. تو اس کو کہا تم رکو اور ان کو 20 منزلہ ایک اور عمارت بنا کے دی کہ آپ یہ والی لے لیجیے، اس کو چھوڑ دیں. یہ کرپشن کا عالم ہے اس ملک کے اندر. اس خاطر ابھی یہ تو فسادات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً ویسے ہی خالی ہو رہا تھا، تقریباً ویسے ہی خالی ہو گیا تھا جتنے بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنے تھے، چونکہ انہوں نے بحرین کو آف شور بینکنگ کا ہب بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی آف شور بینکنگ کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک سے باہر کوئی بینک کا سینٹر بنانا چاہتا ہے تو بحرین کے اندر کھول لے. تو وہ تقریباً ویسے ہی خالی ہو کر سب ادھر ادھر چلے گئے تھے، زیادہ تر دبئی اور ادھر ادھر، تاکہ اس مصیبت سے جو ان کا چچا کرپشن تھا اس سے کسی طریقے سے جان چھوٹے. اور یہ اس ملک کی یہ حالت ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ 2-3 صورتحال ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ابھی دبانے میں کامیاب ہو گئے اور مثال کے طور پر یہ سعودی حکمران یا مثال کے طور پر UAE یا کوئی بھی جو بھی ملک ہیں مالک ہیں، انہوں نے فوجیں بھیجی ہیں، یہ آئے، انہوں نے تہس نہس کیا، تہوبالا کیا، پبلک کو مارا مورا اور پبلک کو انہوں نے دبا لیا، معاملہ ختم ہو جائے گا. آج تک دنیا میں کسی ملک میں اس طرح اقتدار چلا ہے کیا؟ نہیں چلا. طے شدہ بات ہے کہ ختم نہیں ہوگا. ہم اپنے سامنے دیکھ لینا، آج تک مثال کے طور پر پاکستان میں ہم کچھ قوموں کو خوش کر پائے کیا؟ ظلم کر کے کوئی خوش کر پائے کیا؟ تو کوئی کیسے تصور کر رہا ہے کہ ایک ملک کی 80% آبادی کچلی جائے اور اس کے اوپر حکومت چلے گی؟ نہیں چل سکتی. طے شدہ بات ہے کہ نہیں چل سکتی. دیر سویر کا مسئلہ ہے، کتنی دیر لگے گی اس کا مسئلہ ہے. بس اگر کوئی کہے بحرین کی حکومت چلے گی، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، نہیں چلے گی. طے شدہ بات ہے کہ نہیں چل سکتی. کتنی دیر لگے گی یہ بحرین کے عوام کے اوپر ہے. جس قوم کو اپنی عزت کو برقرار کرنا ہے، اور قوموں کی عزت کس بات پہ ہوتی ہے؟ ان کا ارادہ نافذ ہو. اور قوموں کی ذلت یہ ہوتی ہے کہ ارادہ ان کا نہ ہو، کسی اور کا ہو. قوموں کی عزت و ذلت فرد کی عزت و ذلت سے بہت مختلف ہوتی ہے. قوم کی عزت اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ قوم کی عزت و ذلت یہ ہوتی ہے اس پہ حکومت کوئی اور کرے، اس کے ارادے پامال ہو جائیں. بدقسمتی سے جیسے اس کیس میں ہوا ہمارے ساتھ، یہ بے عزتی ہوئی ہے، سخت ترین بے عزتی ہوئی ہے، جس کے اوپر انسان ذکر کرتے ہوئے شرمندگی احساس کرتا ہے. تو اگر بحرینی قوم کو عزت چاہیے اور یقیناً چاہیے، انہوں نے اپنے ارادے سے دکھایا ہے، انہوں نے اپنے کام کے ذریعے سے دکھایا ہے، ان کو قربانیاں ضرور دینی پڑیں گی. میں نے مصر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابھی شروع ہوا ہے اور دھوکہ ہوا ہے. اصل انقلاب لانا ہے تو خون بہانا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا. بحرین میں ایسا ہی ہے. ابھی چند لوگ مرے، چند لوگ شہید ہوئے. بحرین یقیناً ابل رہا ہوگا. اگر ان کو بڑی تبدیلی لانی ہے ان کو بہت خون دینا پڑے گا.
اتنے کم پر تبدیلی نہیں آئے گی، ان کو بہت خون دینا پڑے گا، بہت جانیں جائیں گی، تب کہیں جا کر یہاں ان کو اپنا حق ملنے کا امکان بنے گا۔ بس بحرین کے اندر ہم کیا سوچتے ہیں، یا ابھی دبا لیں گے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، کبھی دوبارہ پھر شروع ہوگا، یا کہ نہیں یہ پرولونگ کر جائے گا، یہ مظاہرے پرولونگ کریں گے، یہاں پہ لوگ پھر خوب شہید ہوں گے، پھر یہاں پہ خون بہے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک خونی انقلاب آئے گا۔ لیکن یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا، ان نظاموں نے یقیناً ختم ہونا ہے۔ خدا و تعالی سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ان تمام ظلم کے نظاموں کو نیست و نابود فرما، بالاخص جن ظالموں نے، جیسے یہ سعودی عرب کے ظالم حکمران، اس بحرین کے ظالم حکمرانوں نے ان مظلوم بحرینیوں کے اوپر ظلم کیا، خدا ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ جہاں تک معاملہ پاکستان میں جو کچھ پیش آیا اور وہ امریکن ایجنٹ رہا ہو کے چلا گیا، کتنی حقیقتیں سامنے آ گئیں۔ سی آئی اے اعتراف کر رہی ہے، علناً اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہمارے آپریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہڈن آپریٹرز ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اور پاکستان ان سے کہہ رہا ہے ہمارے ملک میں جو آپ کے جاسوس ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے۔ پاکستان تمہارے باپ کا ہے، تم نے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور حقیقت یہ کہ ہمارے حکمرانوں نے یہی کیا ہوا ہے، اس ملک کو بیچ دیا ان بدبختوں کے ہاتھوں، اس ملک کو غلام بنا دیا ان بدبختوں کے ہاتھوں۔ جب خدا کرے گا انشاءاللہ یہاں پر کوئی حق کا نظام آئے گا تو ان بدبختوں کی حرکتیں سامنے آئیں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس قوم کو ذلیل کیا، انہوں نے کس طریقے سے اس واقعی غیرت مند قوم کو ذلیل کیا۔ پاکستانی غیرت مند ہیں، میں آپ یقین فرمائیے، میں تھوڑا بہت جو میری سوشالوجی کے اندر معلومات ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پاکستانی بری قوم نہیں ہے، پاکستانی اچھی قوموں میں سے ایک قوم ہے، اس میں محنت بھی ہے، اس میں لگن بھی ہے، اس میں اپنے دین کے ساتھ وفاداری بھی ہے، سب کچھ ہے، اس میں اس کے شعور کو بے شعور میں تبدیل کیا گیا ہے، اس کو شعور سے محروم رکھا گیا ہے، اور کبھی بھی یہ قوم اس صلاحیت میں ہے کہ کبھی بھی یہاں پر تبدیلی رونما ہو سکے، اور شاید اتنی اچانک ہوگی کہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا، کوئی پریڈکٹ نہیں کر پائے گا اس بات کو۔ البتہ ظاہر ہے کہ بلا اسباب نہیں ہوگی، بلا علل نہیں ہوگی، علت و اسباب اس کے اندر کار فرما ہوں گے، لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے پاکستانیوں کے اندر غیرت نہیں ہے، نہیں، غلط تصور ہے، غلط تصور ہے۔ ان حکمرانوں کے اندر غیرت نہیں ہے، ان حکمرانوں کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے ان کو کیوں برداشت کیا ہوا ہے، یہ اس دھوکے کی وجہ سے ہے جو ان کو مسلسل مبتلا رکھا گیا ہے، جس کے اندر عوام کو مبتلا رکھا گیا ہے، عوام کو جان بوجھ کر ہر ایک سے نا امید کیا گیا ہے تاکہ عوام سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ مصنوعی چہرے لا کر ان کو اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اب عوام کو کسی پہ اعتماد نہیں رہا، عوام کے اندر انفرادیت آ گئی ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے میرا کام چل جائے، باقی کچھ بھی ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا غرض۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر مبتلا کیا ہے، اور میکرو اسکیل کے اوپر، بڑے اسکیل کے اوپر ایک قوم کے ساتھ یہ کام کر دینا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ان وسائل کے ساتھ، ان سازشوں کے ساتھ بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، بہت آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستانی اس کے اندر مبتلا ہے۔ تو وہ صاف کہتے ہیں ہمارے آپریٹرز ہیں، ہمارے ایجنٹس ہیں، اور وہ ایجنٹس تمہارے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کرنے کے نتیجے میں اگر وہ قتل بھی کریں آپ انہیں ٹچ نہیں کریں گے، اور آپ کو وہ دینے پڑیں گے۔ سادہ سی بات ہے، اگر کوئی پاکستان کا ڈپلومیٹ امریکہ کے اندر دن دہاڑے 2 قتل کرتا تو باہر آنا تھا، ڈپلومیٹک امیون اس کو ملنا تھا، پھر اس کو سفارتی تحفظ ملنا تھا کیا؟ پھر ظاہر ہے کہ نہیں ملنا تھا، یہ کیسے باہر گیا؟ اور اس کے بعد طے شدہ بات اب جو سامنے آ رہی ہے مثال کے طور پر وہ یہ کہ پیسہ بھی ادا کیا ہے، اگر قاتل نہیں تھا تو پیسہ کیوں ادا کیا ہے؟ اگر واقعاً قاتل نہیں تھا، اچھا وہ کہہ رہے نہیں ہم نے ادا نہیں کیا، تو پھر کس نے ادا کیا ہے؟ یہ کیسے ایسے پیسے ہیں جو آسمان سے برس کر مثلا ورثہ تک پہنچ گئے؟ اور کیا ورثہ کو تشدد اور معاشرتی دباؤ کے ذریعے خاموش نہیں کروایا جا سکتا؟ کون سا کام نہیں کیا جا سکتا؟ بقول یہاں کے تو خود حکمران کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں لیاقت علی خان کے قتل کا اعتراف کروا دیں گے، کہ مثلا ہاں میں نے لیاقت علی خان کا قتل کیا تھا، تو یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
اور چند اس کے ورثاء کے سامنے یہ رکھ دینا کہ بھائی یہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو وہ کر گزریں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اب نہیں معلوم اس میں کون کون کہاں پہنچا، وہ عورت جو اس کی بیوہ تھی وہ بھی مری اس کے اندر، نہیں معلوم وہ کن حوادث کے اندر مری، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو یہ سب کا سب ان کی بےغیرتی کی ایک نشانی کے طور پر ایک اور واقعہ ثبت ہو گیا، ایک اور نشانی۔ اور اس بےغیرتی کو مٹانے کے لیے کیا کیا؟ ڈرون اٹیک کا ایشو عین اسی دن کھڑا کیا جس دن وہ رہا ہو کر گیا، یعنی پبلک کی توجہات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ بہت سمپل فارمولا ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنا دو تاکہ ایشوز چھپ جائیں۔ ایشو کیا تھا؟ وہ یہ کہ آپ نے ایک بندے کو چھوڑ دیا، اس کو چھپانے کے لیے کیا کیا؟ جناب چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر سے لے کر تمام نیچے تک سب کے سب ڈرون حملوں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ آج تمہیں یاد آیا ڈرون حملے ہو رہے ہیں؟ کب سے ہو رہے ہیں ڈرون حملے؟ اب یاد آیا؟ ایگزیکٹلی اسی دن یاد آیا جس دن وہ رہا ہو کر گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے پبلک بے وقوف ہے، یہ سمجھ رہے پبلک نادان ہے، پبلک کے ساتھ کھیلنا ممکن ہے۔ اور یہ کن انسٹرومنٹ سے کھیل رہے ہیں؟ جن کو آپ جس میں مبتلا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ٹی وی کے ٹاک شوز کے ذریعے سے۔ یہ کامیاب تجربے ہیں جو ویسٹ کے اندر ہوئے ہیں کہ بھائی پبلک اوپینین کو بلڈ کرنے کے لیے ٹاک شوز ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اب آپ کی باری آئی ہے، آپ کی باری آئی ہے، اب آپ نان ایشوز کے اوپر ان کو مرغوں کی طرح لڑتے ہیں اور خود بھی خوش ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیوقوف بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو، اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو۔ یہ قوم کو مشغول رکھنے کے لیے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں شاید ہی ان میں کوئی ٹاک شو ہوگا جس کے اندر کوئی معلومات ہے، جس کے اندر واقعاً کسی ایشو کے اوپر کوئی مفید بات ہے، ورنہ ہدف صرف اتنا ہے پبلک کو مشغول رکھا جائے، ان کو ڈیموکریسی کے توہم میں مبتلا رکھا جائے، ان کو اظہار خیال کے توہم میں مبتلا رکھا جائے۔ اور ورنہ اصل میں کیا رہے گا؟ اصل میں یہ رہے گا کہ وہ جھوٹ ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور وہ جھوٹ چلے گا، اس کی دنیا کے اندر لوگوں کو بسایا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس جھوٹ اور مکاری کی دنیا کے اندر اپنے ذہن کی حفاظت کیجیے گا، اپنے ذہن کی۔ اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے اور کھوٹے کو خود تشخیص دے سکیں تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو اس میں مبتلا مت کیجیے گا، کوئی مفید کام نہیں، اس سے بہتر آپ سو جائیں پھر آپ کہ جو آپ ٹاک شو کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کریں گے۔ قطعاً کسی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کچھ نصیب نہیں ہونا سوائے یہ کہ دو بدبخت انسانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لڑتے بھڑتے دیکھیں گے آپ، اور اس کا کل ہدف کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ پبلک کو اس بیوقوفی میں مبتلا رکھا جائے کہ یہاں آزادی خیال پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں اظہار خیال کی آزادی ہے، کچھ نہیں ہے سوائے نان ایشوز کو ایشوز بنانا ہے اور اصل ایشوز سے لوگوں کو چھپا دینا۔ اصل ایشوز کیا ہیں؟ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہاں کی عوام کی صورتحال کہاں پہنچ گئی ہے؟ میں بھی گلگت میں تھا چند دن پہلے، ایک دن 18 گھنٹے اور ایک دن 22 گھنٹے لائٹ جاتی ہے۔ یہ ملک ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ اس علاقے کے اندر ہے جس کے پانی کے وسائل اتنے ہیں کہ ایک جرمن کمیٹی نے بتایا تھا یہاں 2 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے، اور اس پاکستان کی پوری نیڈز 30,000 میگا واٹ ہے، پورے پاکستان کی ضرورت 30,000 میگا واٹ ہے، اور اس علاقے کے اندر پوٹینشیل 2 لاکھ میگا واٹ کا ہے۔ اس علاقے میں 18 گھنٹے ایک دن اور اگلے دن 22 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، ایک دن 6 گھنٹے آتی ہے، ایک دن 2 گھنٹے آتی ہے۔ یہ عوام ہے، یہ کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ ذرا حساب لگائیے گا۔ ظاہر ہے ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید ہم میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے بجٹ پہ بہت بڑا فرق نہیں پڑتا کہ آٹا 17 روپے کا یا 30 روپے کا ہے، لیکن جس پر پڑتا ہو اس سے پوچھیں کہ مثلا کوکنگ آئل اگر مہنگا ہو جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، یا اگر آٹا مہنگا۔ یہ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہ باتیں لگژری ہیں نا، یہ ہم لوگوں کے فالتو وقت کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کر ایک دوسرے کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، ورنہ جس کے اوپر واقعاً بیتتی ہے اس سے پوچھیں اب کیا صورتحال ہے، تو پھر وہ آپ کو داستان سنائے، میں آپ کو کہاں بتا سکتا ہوں، یا ہم لوگوں کو واقعاً کہاں احساس ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا چلے گا نا جس کو واقعاً اپنے کبھی ایسا ہو کہ ہاں 3 میں سے اب 2 وقت کھانا کھانا، کیونکہ 3 وقت کھانا نہیں کھایا جا سکتا، یا مثال کے طور پر وہ طے کر لے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے 3 بچے پڑھ رہے تھے اب 2 پڑھیں گے، نہیں پڑھا سکتے ہم، کم ہے ایسے کیسے؟ یہ اس ملک کی صورتحال ہے، اور ابھی ہم شہروں میں ہیں، ابھی ہم اندر نہیں گئے دیکھنے کے لیے کہ مثال کے طور پر وہاں صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں۔ اب تو انسان پڑھتا بھی نہیں ہے کہ سوائے جان کھولنے کے اور کیا نصیب ہونا ہے انسان،
کہ کس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے اس عوام کو. اور اب گرمیاں آ رہی ہیں، پھر ملک کا حشر پھر دیکھنے کا ہوگا، اور پبلک بیچاری مرے گی پٹے گی، اور کوئی نہیں ہے کہ ان کی مشکلات کے اوپر کوئی بنیادی حل نکال دے، ان کی مشکلات کو واقعی کسی جگہ تک پہنچا دیں کہ بھئی جو ان کی ضروریات ہیں پوری ہو جائیں. اور یہ جو قسم پرسی کے عالم میں پوری زندگی معطل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد محتاجی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حل نکلا ہے نہیں، کوئی حل نہیں نکلے گا اس نظام کے ہوتے ہوئے. اور ایک چہرہ جائے گا، ایک اور نیا چہرہ آئے گا، چہرے تبدیل ہوتے رہیں گے. اب ممکن ہے کوئی کہے بھائی حل کیا ہوگا؟ پھر کم از کم حل یہ ہے بھائی ظلم کے نظام سے توقع بند کر دیں. ایک ظلم کا نظام آپ کو کچھ نہیں دے گا. جو آپ اپنے لیے حل نکال سکتے ہیں اس حل کی طرف جانے کی کوشش کیجیے. آپ انڈیویجول لیول پہ کر سکتے ہیں، انفرادی سطح پہ کریں. میں جب وہاں پہ تھا میں نے ان سے یہی کہا دیکھو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی. آپ کے علاقوں میں ندی نالے بہہ رہے ہیں، آپ خود ندی نالوں کے اوپر جو چھوٹے موٹے ڈیم لگا سکتے ہو، بجلی پیدا کر سکتے ہو، خود پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں ہے ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی لینے کی کوشش کرو. لہذا میں اتنا چڑ ہوتی ہے اب مجھے بچوں کے ساتھ سنتا ہوں کہ وہ فلاں فیلڈ کے اندر گئے جس کا کوئی زندگی کی مشکل کا حل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ کہ اس نظام کے اندر کسی طرح فکس ہو کر اس سے کوئی تنخواہ ملنا شروع ہو جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، صبح کو جائیں گے شام کو آئیں گے، اپنی زندگی حل ہو جائے گی. اور جو زندگی کی مشکلات ہیں وہ کون جھیلے گا، اس کو کون حل کرے گا، اس کا کوئی خبر نہیں. تو میں سمجھتا ہوں جن علاقوں کے اندر کم از کم وسائل موجود ہیں وہ اپنے وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور آپ الحمدللہ آپ اور میں اگر ہمارے پاس مالی وسائل موجود ہیں، اگر ہمارے پاس عقل اور شعور موجود ہے، اس کو استعمال کریں اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور سبسٹینشیل حل کریں. مثال کے طور پر ہم لوگ بجلی جاتی ہے کیا حل کرتے ہیں؟ ہم ڈیزل جنریٹرز چلاتے ہیں، گیس جنریٹرز چلاتے ہیں، مثال کے طور پہ یو پی ایس کام کر لیتے ہیں. یہ واقعا مشکل کا حل ہے؟ صرف کاسٹ بڑھا رہے ہیں، صرف ملک کی کاسٹ بڑھا رہے ہیں، ملک کے وسائل کو اور زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. جبکہ اتنی آلٹرنیٹ چیزیں موجود ہمارے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے ان ٹیکنالوجیز پہ کام نہیں کیا، لہٰذا وہ اتنی مہنگی ہیں کہ ہماری دسترسی میں نہیں آ رہی. کیوں کام نہیں کرتے ان کے اوپر؟ کیوں جدوجہد نہیں کرتے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کچھ تو ہو ہمارے پاس؟ اور خدا نے کیا کم دیا ہے اس ملک کو. تعجب ہوتا ہے واقعا اتنا خدا نے متعلق کے ذخائر اس ملک کے اندر موجود ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود بدقسمتی سے استعمال نہیں ہوتے. بہرحال ہم لوگ اس شعور تک شاید نہیں پہنچ پائیں کہ جب ہم اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں اور صحیح جگہ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. خدا انشاءاللہ اس شعور سے ہمیں مالا مال فرمائے. میں اپنے عرائض یہاں پر اختتام پذیر کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے ذریعے انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھا ہے ہم وحدت کے نام پر سعودی عرب کو کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ کھلا شیعوں پر مذہب تشیع کے خلاف کام کرتا ہے. کیا یہ وحدت ہے جو ہم اور ہمارے علماء نہیں بولتے یا بزدلی؟ کس نے کہا کہ نہیں بولتے؟ کون نہیں بولتا؟ مثلا کسی کو سعودی عرب سے، حتیٰ اہل سنت کو نہیں پتا سعودی عرب کون ہے. مثلا واقعا کیا مثلا یہ سعودی عرب کے اندر رہنے والے اہل سنت اس نظام سے راضی ہیں کیا؟ یا پاکستان میں رہنے والے اہل سنت اس نظام سے خوش ہیں کیا؟ پاکستانیوں کو نہیں پتا. ہاں کچھ گروہ یقیناً ہوں گے جن کے اپنے مفادات ہوں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ بیوقوف ہوں گے جو ان کی تمام تر یورپی ممالک کے اندر عیاشیوں کو، پیسے کی ناعادلانہ تقسیم کو، ان کے نظام ظلم کو، ان سب کو دیکھنے کے باوجود کہتے ہوں گے نہیں اچھا ہے، مکہ کا رولر ہے، کوئی بات نہیں چلے گا. ممکن ہے کچھ ہوں گے یقیناً، لیکن ایک عام اہل سنت کیا وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حق ہے؟ کیا دین اسلام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شاہی خاندان ہو جس کا خرچہ پورے ملک کے وسائل سے مثلا $8 بلین ایک شاہی خاندان کا خرچہ ہو؟ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ وہ دنیا کے عظیم الشان ترین محلوں کے اندر رہ رہے ہیں اور ان کی اپنی آبادی بعض علاقوں کے اندر مصیبتوں سے دوچار ہے، یا مسلمانوں کا پیسہ اس طرح سے برس رہا ہے ان کے اوپر، اور وہ شاہی خاندان اپنے کس لگژریز کے اندر رہ رہے ہیں اور باقی مسلمان قسم پرسی کے عالم میں بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا ایک عام سنت اہل سنت کو نہیں پتہ؟ یہ بات نہیں پتہ ہے. میں نے عرض کیا کچھ مفادات کی خاطر چپ ہے اور کچھ کو واقعاً خبر ہی نہیں ہے، کچھ بے خبری کے اندر مبتلا ہوئے. اکثر کو پتہ ہے. ہمت کی کمی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ دب جاتے ہیں، اور ہمارا نظام تو خاص کر اس لیے دبے گا کہ ان کے بہرحال بعض اشاروں اور بعض ٹکڑوں کے اوپر پل رہا ہے، اور اس کی خاطر وہ تمام کی تمام چیزیں تحمل کریں گے. ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں انسان پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، اور اس کے بعد تعجب کرتا ہے کہ کتنے کم عقل، کتنے
بے وقوف قوم ہے اور اپنے مفادات کے اندر کتنے احمق ہیں کہ ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، کم از کم اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس کی عوام کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ بہرحال لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، کافی لوگوں کو پتا ہے، کچھ گروہ ایسے ہیں جو نہیں بولیں گے اور وہ خاموش رہیں گے۔ جہاں تک مسئلہ اس معاملے کو شیعہ اور سنی کے رنگ میں کہنے کا ہے، ہاں یہ کہ اگر ہم اس کو صرف شیعت کے عنوان سے دیکھیں گے تو وہ اپنی اہل سنت پن کو دکھائیں گے اور وہ اس کو اس انداز میں لے کر آئیں گے کہ فرقہ واریت کا رنگ بن جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر وہ یہ دکھائیں گے کہ مثلا بحرین کی جو عوام ہے وہ شیعہ ہیں اور بحرین کا جو رولر ہے وہ سنی ہے، اور ایک شیعہ سنی حکمران کو مار رہا ہے، اس لیے سنی حکمران جمع ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کے لیے آئیڈیل سینیریو یہی ہے، وہ اس سینیریو کو اس طرح سے رکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ 80% عوام ہے جو اپنے حکمران سے خوش نہیں ہے۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو بحرینی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لا شیعہ ولا سنیہ بحرینیہ، کہ وہ بحرین کی طرف اصرار کر رہے ہیں، نہ شیعہ اور نہ سنی کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو فرقہ واریت کا رنگ نہیں دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو کفر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، وہ اس کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح عراق میں پاکستان کے افواج بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، اگر اسی طرح بحرین میں بھیجنے کی کوشش کی تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی سے اس کی تیاری نہ کی جائے، کیونکہ سعودی کے حکمران بھی امریکہ کے غلام ہیں، پاکستان کے حکمران بھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ کام کریں، لیکن اتنا ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے عرض کیا پاکستان کے عوام کے اندر پھر کچھ اثر ہے، ان کو پتہ ہے یہ ایسا اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، بحرین کی فوج کے اندر بے تحاشا پاکستانی ہیں، یقینی طور پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور سب جانتے ہیں اس کو، میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ میں دیکھتا ہوں، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ بحرین کی فوج بھری پڑی ہے پاکستانیوں سے، جو انہوں نے یہاں سے اس قسم کے لوگ لے کے گئے جن کو کچھ انسانیت کی خبر نہیں ہے، وہ انسانیت کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں آزاد ہیں۔ تو لیکن اگر پاکستانی فوج اس کو ریگولر بھیجے تو ان کو پتہ ہے فوج کے اندر بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، تو اس خاطر اس کام کو وہ نہیں کریں گے۔ لکھا ہے ہاؤ اور ولایت سسٹم سیز دا اویکننگ آف اسلامک کنٹریز۔ رہبر معظم کی طرف سے متعدد بیانات آئے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ یا تو جانتے نہیں ہیں یا بلا وجہ میں ایک فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا چند دن پہلے میرے پاس ایک SMS آیا کہ پوری دنیا میں بیداری کی تحریک گونج رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے مراجع خاموش بیٹھے ہیں۔ ارے کس نے کہا کہ خاموش بیٹھے ہیں؟ اتنے فتوا آئے ہیں بحرین کے معاملے کے اوپر، کوئی مرجع تقلید ایسا نہیں ہوگا جس نے فتوا نہ دیا ہو، کوئی مرجع تقلید نہیں ہوگا جس نے بحرین کے مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے نہ بولا ہو، نہ کہا ہو۔ تو کہاں سے ایسی باتیں ایک دوسرے کے خلاف بول کر اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں؟ اور عین ممکن ہے کہ دشمنوں نے یہ باتیں اڑائی ہوں تاکہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہ کچھ سوء ظن رکھتے رہیں۔ لیکن بہرحال یہ نظام پوری طرح سے اس کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ کل بھی اتفاقاً ایران میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، کیا پبلک وہ کیا ہے، سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ کہا بہت ہائی، اور پبلک کا کوئی بس نہیں ہے کہ مثلا جس طرح سعودیہ نے فوج بھیجی ہے یہاں کی فوج کیوں نہ جائے۔ وہاں کے جو عوام ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ نہیں، جس طرح سعودی عرب نے فوج بھیجی ہم بھی اپنی فوج بھیجیں۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ بحرین کا سابقہ ایرانی ہے، بحرین سابقہ میں ایران کا حصہ تھا، اور البتہ ظاہر ہے کہ یہ کافی پرانی بات ہے، لیکن بہرحال اگر سابقوں کو ڈھونڈا جائے تو بحرین کا سابقہ ایرانی ہے۔ اسی وجہ سے بحرین کے اندر جو ہے وہ اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور بحرین کے جو علاقائی لوگ ہیں وہ سعودی عرب کے مشرق کے اندر مکمل آبادیاں انہی کی ہیں، اور وہ تیل کا بھرپور علاقہ ہے، اور یہ ایک مصلحت ہے جس کی وجہ سے سعودی نظام وہاں پہنچا ہوا ہے کہ اگر بحرین میں اپرائزنگ ہوتی ہے تو مشرقی حصہ سارا وہی بحرینی ہے جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، وہ بھی کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، اور وہ سارا آئل رچ ایریا ہے، اور وہ سعودی عرب کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ سب ظلم و ستم کریں گے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ لکھا ہے اینی اسپیسیفک کوٹ اور اسپیچ آف رہبر اینڈ ادر مراجع، جا کے کسی بھی ویب سائٹ کو دیکھ لیجیے، مثلا presstv.com ٹائپ کے چلے جائیے، کہیں تھوڑا سا سرچ کر لیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ ڈیوس کے واقعے کے بعد بھی پاکستانی قوم بیدار نہیں ہوئی، اب اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا بیداری کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، وہ لوگوں کے اندر سے اس طرح سے امید کو ختم کیا گیا ہے کہ اب کسی سے امید نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پبلک نہیں سمجھ رہی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اگر پبلک کو یہ احساس نہ ہوتا تو یہ مصنوعی میڈیا اس بات کو سامنے بھی نہیں لاتا۔ اس مصنوعی میڈیا کا کام یہ ہے کہ پبلک کے اندر جو جذبات بنے ان کو میڈیا کے ٹاک شوز کے ذریعے ٹھنڈا کر دے۔
اور یہ لاتے ہی اسی لیے ہیں چونکہ ان کو پتہ پبلک کے جذبات بنے ہوئے ہیں، اس کو کہیں تو ٹھنڈا کرنا ہے، تو وہ ٹاک شوز کے اندر لے آئیں گے، مرغوں کی طرح لڑائیں گے تاکہ پبلک کے اندر کے جو سینٹیمنٹس ہیں اسی کے اوپر ٹھنڈے ہو جائیں کہ دیکھو ہم نے امریکہ کو 4 گالیاں دیتے سن لیا، بس چلو معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کا کام یہ ہے، پبلک کو اس طریقے سے ٹھنڈا کر دیں گے۔ اسی طرح پبلک کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہرحال کسی اور ایشو کے اوپر بات کر لی جائے، جیسے میں نے عرض کیا ڈرون اٹیک کے اوپر اچانک سب بولنا شروع ہو گئے، تو پبلک کے جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھے ان کو انہوں نے ایک آؤٹ لیٹ دے دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ ایک ویلڈ ایشو ہے، اس کے اوپر آپ بول لیجیے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب نے وہاں بول بلا کے اپنی بھڑاس نکال لی اور معاملہ اصل معاملہ جو تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ وہ گاڑی جس نے اس بندے کو کچلا تھا اس گاڑی میں کون تھا، وہ بندہ تو غائب ہو گیا، پہلے دن سے ہی غائب ہے۔ پھر جو 2 بندے مارے کس اختیار کے تحت مارے؟ CIA کے آپریٹرز پاکستان میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ دوسرے ملک کے اندر کسی اور ملک کی جاسوس ایجنسی کا اتنی زیادہ دخالت کیوں ہے؟ یہ سارے ایشوز غائب رہ گئے۔ اب صرف ایشو کیا رہ گیا ہے؟ دیت کتنی دی گئی ہے، یہ دیت کس نے دی ہے، اسلام میں دیت کا نظام کیا کہتا ہے۔ اب ایک مولوی آیا وہ دیت کے اوپر تعلیمات بتا رہا ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پبلک کو اس طرح سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پبلک اسے محسوس کرے ہاں فلاں قرآن کی آیت میں بھی تو لکھا تھا کہ دیت لی جا سکتی ہے، اب ہم نے دیت لے لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اس طرح سے پبلک کو خاموش کر دیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اچھا یہ آیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ CIA کے ایجنٹس پاکستان میں کام کریں اور دوسرا ملک خاموش بیٹھا رہے کہ میرے ملک کے اندر باہر کی ایجنسیز کام کر رہی ہیں میں خاموش بیٹھا ہوں۔ دیت دے یا نہ دے، جاسوس آئے کیوں تھا، اس کو اسلحہ کس نے دیا ہے، اختیار کس نے دیا ہے کہ اس طرح سے بندے مار رہا ہے؟ اس پہ کچھ نہیں ہے، صاحب ڈپلومیٹ ہے یہ، ڈپلومیٹ کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ اچھا پہلے تو شروع میں انکار کرتے رہے کہ CIA کا آپریٹر ہے، بعد میں قبول کیا کہ نہیں CIA کا بندہ ہے، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی چپ ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا آخر میں یہ رہ گیا، جیسے میں کل پرسوں کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں، وہ دیت کے اوپر آیت میں پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ بھائی دیت کا نظام یہ ہے، ورثہ اگر اجازت دے دیں تو پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ورثہ کے پاس یہ بھی اجازت ہے کہ ایک ملک کی عزت بیچ دیں، ایک ملک کے قانون کو بیچ دیں، سب کام ختم ہو گیا دیت لینے کے اوپر، یہ بے عزتی کی۔ یہ انقلابات ہمیں اچانک نظر آنا شروع ہوئے ہیں، ان انقلابات میں اسلامی کون سے ہیں اور کون سے ڈمی ہیں، اور کیا یہ واقعات اچانک پیش آئیں یا ایک منظم تحریک کا نتیجہ ہے؟ سوشل افیئرس کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے، پریکٹیکل سائنسز کے اندر آپ نے ایک ایسڈ لیا ایک سالٹ لیا، دونوں کو ملانے کی کوشش کی، ایک ری ایکشن ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا۔ سوشل افیئرس میں سالوں لگتے ہیں، سوشل افیئرس میں کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً سب سمجھتے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کی تحریک ایرانی انقلاب سے متاثر ہوئی ہے۔ کیا جغرافیہ میں باؤنڈری ٹچ کر رہی ہے؟ نہیں۔ زبان ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ اسی سال ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ سوشل افیئرس کی ایک کمپلیکیشن ہے، یہاں عوامل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اثر ہونے میں ٹائم لیتے ہیں اور کمپلیکیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، کوئی کہے یہ سب اسلامی ہے، اگر اسلامی ہے تو فلاں کیوں ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آؤٹ پٹ نیٹ آؤٹ پٹ اسلامی ہو جائے گا، لیکن پیچھے شعور کہیں نہ کہیں مسلمان کا کار فرما رہے گا، اثر دکھانے میں ٹائم لگائے گا، کسی نتیجے تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا، کمپلیکیشن کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اتنی آسانی سے ظلم کا نظام نہیں ٹوٹے گا، اس میں بہت ساری قربانیاں بھی ہوں گی۔ موجودہ حالات میں سیمینار، لیکچر، ریلیز اور دیگر بیداری کے پروگرامات کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اخلاقی اور شرعی لحاظ سے؟ ہماری اپنی ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسے آپشنز ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم فوج نہیں بھیج پائیں گے، ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر ایک فوج چلی جائے، اور اگر کر سکتے ہوتے تو یقیناً بہت سارے لوگ کر چکے ہوتے اس کام کو بھی کہ وہاں پہ فوج جاری جائے۔ اور مطمئن رہیے بحرین کے عوام بھی کم نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر ہم سوچیں وہاں 4 بندے ان کے ساتھ کھڑے کریں گے تو مشکل کو حل کر دیں گے۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کم از کم کام یہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں نظر آئے کہ ظالم پہچانے جانے لگے۔ اب آپ کا مثال کے طور پہ یہ جو سعودی حکمران ہے یہ اپنے آپ کو محفوظ کیوں سمجھتا ہے؟ اس کو پتہ پاکستان میں اس کو بیوقوف بنانے کے لیے پبلک، میں نے کہا گروہوں میں مل جائے گی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ نہیں ان کو منہ دکھانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اتنی آسانی سے حرکتیں نہیں کر پائیں گے۔ بدقسمتی سے جہالت نے اس طرح سے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے کہ اپنے کام کو کر لیں گے، مفادات نے لوگوں کو گھیر لیا ہے تو یہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، لوگ رد عمل نہیں دکھائیں گے۔ کم از کم اتنا ہو جائے کہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ ظالمانہ نظام اتنی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا پائے گا۔ تو یہ جس کو ہم کم سمجھتے ہیں، جس کو اویئرنیس ہم کہتے ہیں اور کم سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے اور پارٹیسپیشن اس سے زیادہ اہم ہے۔
ایک حصہ ہے اویئرنیس کا، اور ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ اویئر ہوتے ہیں اور اپنے بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں اور اپنے ڈائننگ رومز میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ ہوتا ہے اویئر ہوتے ہیں اور میدان کے اندر اتر کے کچھ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حصہ اویئرنیس ہے، دوسرا حصہ پارٹیسپیشن، اور جب تک یہ دونوں حصے جمع نہیں ہوں گے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ ہم سے یہ کہہ رہے ہوں گے ان ریلیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ میں اپنا گلا خراب مت کرو، وہ ظلم تو وہ کرتا رہے گا، تم گھروں میں بیٹھو، اور بیوقوفوں کی طرح گھروں کے اندر بٹھا کر جو تھوڑا بہت آواز اٹھنے کا امکان ہے اس کو بھی ختم کر دو، تاکہ ظالموں کے سامنے کوئی موقع ہی نہ رہے کہ مثلا ظالم بھی ڈرے کہ کوئی آواز اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہیں گے۔ لکھا ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بحرینی نظام کے اندر کچھ کانفلکٹ ہے اس کے کنگ اور بھائی کے درمیان، میں نے عرض کیا اس کے اوپر۔ لکھا ہے وین وڈ عبداللہ آف سعودیہ ول ڈائی، بھائی کیا میں ملک الموت ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ وہ کب مرے گا؟ میرے پاس میں ہوتا تو میں ابھی نہیں مار دیتا اس کو، جا کے میرے پاس میں کہاں ہے؟ اللہ رحم کر، ہم پر رحم کریے۔ میں تو دعا کروں، آپ بھی دعا کرو، خدایا ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما، اتنا ہمارے بس میں ہی تو یقیناً کریں گے۔ باقی اگر واقعاً بس میں ہوتا کہ ان ظالموں کی گردنوں کو پکڑ کے ان سے کہتے ہیں مسلمانوں کا حق واپس کرو، مسلمانوں کی زندگیوں کو آزاد کرو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس قوم کو آزاد کرو، تو یہ بھی کرتے پھر۔ انہوں نے لکھا ہے what to do for Bahrain, responsibilities being a younger at any level, from where real news and views for knowledge۔ اب آخری پوائنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں، پہلے دو پہ بات کر چکا۔ اصل معلومات کہاں سے لی جائے؟ بہت سارے چینلز ہیں دنیا کے اندر جو اپنے اپنے کام کو اپنی اپنی مصلحتوں کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر چینل کا میرا مطلب ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے، یعنی ریسورسز، ہر سورس یا ریسورس کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہوشیاری استعمال کریں اور مختلف آراء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ آراء کے ٹکرانے سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے، اب ایک گروپ ہے جو کام کرتا ہے جس کو کاؤنٹر کرنٹ کہتے ہیں، کاؤنٹر کرنٹ، اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو ان کی ویب سائٹ مل جائے گی۔ ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیوز لیٹر بھی ایشو کرتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے نہ آتا ہے، اس کے اندر اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ایرانی میڈیا ہے اور press.tv.ir ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کو کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں جیسے مجمع جہانی اہل بیت یا عالمی ادارے اہل بیت کے اپنے کچھ ویب سائٹس وغیرہ ہیں اور وہ اپنے کام کو کرتے ہیں، یا ایرانی نیوز ایجنسیز ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، وہ اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف ریسورسز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی اپنے کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ رائٹرز ہیں، میں جیسے بہت تعریف کرتا ہوں رابرٹ فسک کی، رابرٹ فسک بہت اچھا رائٹر ہے، اچھا لکھتا ہے، اس نے بحرین کے اوپر بہت اچھے آرٹیکلس لکھے ہیں۔ وہ دی انڈیپینڈنٹ جو انگلش انگریزوں کا اخبار ہے، انگلینڈ کا اخبار ہے، اس کے اندر لکھتا ہے اور اس کے آرٹیکلس وغیرہ بہت زیادہ ڈان میں بھی چھپتے ہیں، ڈان میں بھی چند دنوں کے بعد رابرٹ فسک کا کوئی نہ کوئی آرٹیکل آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کچھ ویب سائٹس کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نظر آئے گا۔ اوور آل عرض کروں گا کچھ نہ کچھ ایسا کیجئے کہ جو کرٹکس ہیں ان تک آپ کی دسترسی رہے، جو موجودہ نظام کے کرٹکس ہیں۔ مثلا کاؤنٹر کرنٹ مسلمان نہیں ہے لیکن نظام پر کرٹیسزم ہے اس کا۔ مثلا ایرانی مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، نظام پر ان کا کرٹیسزم بھی ہے۔ رابرٹ فسک نہ مسلمان ہے نہ کچھ ہے لیکن اس کا نظام پر کرٹیسزم ہے۔ تو جو کرٹکس ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان کی باتوں میں آپ کو وہ حقیقتیں کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کے افکار سے آپ استفادہ کر پائیں گے۔ لیکن ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے جس میں جا کر ہم اپنی قوم کی مدد کر سکیں؟ 10ویں دفعہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز لے لیجیے جس سے زندگی کی کچھ مشکلات کو آپ حل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر انرجی واقعاً ایک ایشو ہے، ہم لوگ آلٹرنیٹ انرجی میں کیوں نہیں جاتے؟ پاور جنریشن کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ تاکہ ہم کوئی مشکل تو حل کر سکیں۔ اتفاقاً ابھی کچھ دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا گلگت سے واپسی پر، تو وہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پاکستان میں کچھ انہوں نے آلٹرنیٹ انرجیز کی کچھ چیزوں کو انہوں نے امپورٹ کرنے کی کوشش کی، ونڈ مل وغیرہ۔ البتہ انہوں نے کراچی کی مارکیٹ کو اتنا زیادہ ٹچ نہیں کیا تھا، تو مجھ سے کہنے کہ کراچی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ایک کا دکا ونڈ مل لگی ہے کہیں کہیں۔ کہنے لگا اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کراچی میں بہت جگہ ونڈ ملز لگی ہوں گی۔ ہمارے پاس بہت ہوا ہے،
اتنی ہوا پہ ونڈ ملز اچھی چل جاتی ہیں. بہت سارے ریجنز کراچی کے ایسے ہیں جہاں ٹھیک ٹھاک ونڈ ملز چل سکتی ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اور اس کے بعد زمین و زمان کو برا بھلا کہتے رہیں گے، جب لائٹ جلے گی اور جنریٹر چلائیں گے، اس کے اندر ڈیزل کھپائیں گے، گیس چلائیں گے، سارے کام کریں گے. لیکن بھائی جو ہو سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے اوپر محنت کریں، اس انرجی کے اوپر. یہ آلٹرنیٹ انرجیز کا جو ایشو ہے یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، یہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے اتنی زیادہ مہنگی، ورنہ حقیقت میں اگر جا کر اس کے واقعاً اس کے اوپر تحقیق کریں، کام کریں، اتنی زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے یہ. لہٰذا مثال کے طور پر اب جو کچھ پارٹیز نئے جو اپنے پرائس کا شیڈول لے کر آ رہے ہیں وہ اس سے کہیں سستا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں حل کرنے کے قابل ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ جن علاقوں کے اندر پانی موجود ہے اور پانی وہاں پہ واقعاً بہہ رہا ہے، بہتے ہوئے پانی سے بجلی بنتی ہے، بہت دنیا کے سادہ ترین اصولوں سے بنتی ہے، تو کیوں استعمال نہ کیا جائے اس کو؟ لیکن بدقسمتی ان فیلڈز میں ہمارے پاس کوئی رجحان نہیں ہے. اچھا کیوں رجحان نہیں ہے؟ اس میں تنخواہ نہیں ہے، اور ہم لوگ کا جتنا کیریئر کا چوائس ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی چیز کے اوپر گھومتا ہے، تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اس نے ہمارے ذہنوں کو اجیر کر دیا ہے، بالکل بند کر دیا ہمارے ذہنوں کو، ہمیں نوکری کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے، اور نوکری نوکری نوکری، اس کے سوا کوئی دماغ میں چیز نہیں رہے گی. تو بھائی اگر ایسے ہوگا تو پھر مشکل کوئی حل نہیں کر پائے گا، ان مشکلات میں ہم پھنستے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ کہ اب اتنے سمجھ نہیں آتا کیا بولوں، کتنی دفعہ بولوں اور کیا کرنا چاہیے. مثلا کہتے ہیں یہاں پہ جو بھینس کالونی ہے 2.5 لاکھ سے زیادہ بھینسیں ہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ بھینسیں. یہ جو 2.5 لاکھ بھینسیں ہیں ان کے ایک بھینس کے گوبر سے 30% اس کے ویٹ کے حساب سے 30% گیس بنائی جا سکتی ہے، جس کو بایو گیس کہتے ہیں. اس گیس سے آپ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا ویسٹ ہوگا وہ بھی ایک فرٹیلائزر بنے گی جو آپ کے ملک کی ضرورتوں کو پورا کرے گی، اور کیمیکل فرٹیلائزر نہیں ہوگی، وہ نیچرل فرٹیلائزر ہوگی. دنیا کی بہترین فرٹیلائزر میں سے ایک فرٹیلائزر ہے. ان سب کے باوجود 2.5 لاکھ بھینسوں کا گوبر ٹھکانے لگانے کے لیے بھینس والے ٹرک کو پیسے دیتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ کہیں ڈمپ کرو، اور اس کو بایو گیس نہیں بناتے. اب بھائی اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجی چاہیے، کون سی عقل چاہیے، کون سے شعور کی ضرورت ہے؟ یہ تو دو چار کی طرح باتیں ہیں. میں حیران رہتا ہوں کہ بھائی اس میں کیسے کنونس کیا جائے لوگوں کو کہ آپ کے پاس اگر 150 بھینسیں ہیں، 100 بھینسیں ہیں، اتنی آپ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. 4 باڑوں کو دیں گے وہاں پہ کھڑے کھڑے، آپ اس سے پیسے بھی بنیں گے، لیکن کوئی ہمت نہیں کرے گا. اور مثلا میں نے کسی ایک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ہر مہینے 5,000 روپے کنڈے پہ دیتا ہوں اور 45,000 روپے ڈیزل میں ڈیزل جلاتا ہوں جنریٹر کے اندر، تو 50,000 روپے مہینہ میں کھپاتا ہوں تاکہ میرے باڑے میں بجلی آتی رہے. 150 کے قریب مثال کے طور پر بھینسیں ہیں. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر یہ 150 بھینسوں کا بایو گیس پلانٹ لگا دیتے اور اس بایو گیس کو جنریٹر میں جلاتے تو ان کو فری آف کاسٹ بجلی ملنی تھی اور دینے کے قابل بھی ہوتے. نہیں معلوم کیا کریں، کس طرح سمجھائیں. اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی کیا مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہمارے وسائل ضائع ہوتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 2.5 لاکھ بھینسوں کا گوبر ہے، یہ اگر گوبر ایسے ہی پڑا رہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اوپلے بنتے ہیں تو اس میں سے گیسز نکلتی ہیں جو انتہائی خطرناک گیسز ہیں، اور یہ ہوا میں جا کے گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر اس کو اس بایو گیس کے پلانٹ کے اندر ڈال دیا جائے، اس سے بایو گیس بنے، تو اب جو گیس نکلے گی بہت اچھی انوائرمنٹل فرینڈلی گیس نکلے گی، اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. آپ کو ایڈیشنل بینیفٹ اتنے زیادہ ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھا کہ بھی کر لو. اور کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے ٹیکنالوجی انوینٹ کرنی ہے، نہیں ہے، پروون ٹیکنالوجی ہے. بایو گیس اتنی سمپل پروون ٹیکنالوجی ہے، لگے پہ میں دیکھتا ہوں اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے سمجھائیں. اب تو میں یہی آرزو کرتا رہتا ہوں کاش میرے پاس کوئی وسائل میں کوئی بھینس باڑا لگاؤں، وہاں پہ بھینسوں کے گوبر سے میں گیس بنا کر بجلی بنا کے اپنے خواب کو پورا کروں کسی طریقے سے. اور کیا کر سکتا ہوں؟ کتنے سال پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی اپنے وسائل کو استعمال کر لو، گھروں کے اندر جو جگہ ہے اس کو اس طرح سے استعمال کر لو، اس طرح سے استعمال. اللہ کا شکر ہے میں نے خود کر لیا، اللہ کا کرم ہو. کم سے کم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے خود کیوں نہیں کیا. میں الحمدللہ رب العالمین جتنے آئیڈیاز دیتا تھا خود میں نے اپنے طور پر اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آیا ہوں، اور ان کے بینیفٹس کو دیکھتا ہوں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ صرف ہنسیں گے اور اس کو کچھ نہیں ہوگا مثلا. لیکن یہ وہ سب کام ہیں جو کرنے کے تھے. میں اپنے گھر میں کام کرنے والی جو ملازمہ ہیں ان کو دیکھتا ہوں، ان کا بچہ مریض ہے. بھائی تمہارا بچہ مریض کیوں ہے؟ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تم مرغیاں کیوں نہیں پال لیتے؟ بھائی مرغیاں پال لو، کم سے کم مرغیاں پالو کہ روزانہ ایک انڈا تو مل جائے گا. اس بچے کو جو تم نے میل نیوٹریشن میں مارا ہوا ہے کم سے کم روزانہ کا ایک انڈا تو کھا لے گا. یہ نہیں کریں گے. کیوں بھائی؟ کیا ہونا ہے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟
جگہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح گاؤں دیہات کے اندر چلے جائیں، یہاں تو آپ کو مرغی کو دانا ڈالنا ہے نا، گاؤں دیہات میں تو مرغی کو دانا بھی نہیں ڈالنا، وہ وہیں گھومتی رہے گی، کچھ نہ کچھ کھا پی کے اپنا پیٹ کو بھر لے گی اور انڈا بھی مل جائے گا۔ نہیں کریں گے، بازار سے جا کے خریدیں گے۔ جب اتنی عقل مندیاں آ رہی ہیں تو پھر کیا نتیجہ دیں انسان، کس طرح سے لے کے چلے؟ Sir, do you think the youth should join politics to bring about a change? کسی کے ہاتھ میں نہ پھنسیں، پولیٹکس میں آئیں شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، تو بینیفٹ یقیناً ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں پھنس جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شعوری فائدہ نہیں ہوگا۔ بحرین میں کشیدہ حالات پر غیر شیعہ تنظیموں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، جو کہ خوش آئندہ بات ہے، لیکن تیونس، الجزائر، لیبیا میں کشیدہ حالات پر ہم کیوں باہر نہیں نکلتے؟ یا ڈرون حملے مرنے والے عام لوگوں کے حق میں کیوں شیعہ قوم مظاہرے نہیں کرتی؟ کیا صرف شیعہ کے مرنے پر ہی ہم باہر آئیں گے؟ جبکہ مولا علی یہودی عورت کی پازیب چھیننے پر سخت غمگین ہوئے تھے۔ بات بالکل صحیح ہے، جہاں کہیں بھی مظلوم کا کوئی حق ضائع ہو، اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور اگر اس کا راستہ جیسے کہ اس وقت ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ ہم کسی طریقے سے پبلکلی باہر آئے اور اس کام کو کریں، تو یقیناً کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ یقین ہونا چاہیے۔ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ میڈیا پر معاملہ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شائع نہیں کیا جا رہا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور منصوبہ یا کسی حق کو چھپایا جا رہا ہے؟ مثلا مختلف تنظیم، مثلا اہل سنت جماعت اسلامی کا ڈیوس کے خلاف احتجاج کرنا کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ آج کل مرد آباد امریکہ ایک فیشن بن گیا ہے، تقریباً کہہ سکتے ہیں ایک فیشن کے اندر تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ وہ لوگ کہ جو اس نظام کے حامی ہیں وہ خود بھی یہ کام کریں گے تاکہ پبلک کو ایک آؤٹ لیٹ مل جائے جذبات کو نکالنے کا، اور کوئی صحیح قیادت کے پیچھے نہ چلے کہ جو واقعاً امریکہ کے خلاف کوئی کام کر لے۔ اس میں ایک کتاب میں ایک زمانے میں ایران میں دیکھتا تھا جو کسی اینٹی امریکن نے لکھی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ ایک امریکن سینیٹر تھا، وہ فلپائن گیا، تو جب امریکن سینیٹر فلپائن گیا تو فلپائن میں اس کے خلاف مظاہرہ ہوا، اور اس میں فلپائنی پارلیمنٹ کے دو تین ممبرز نے اس کو لیڈ کیا، تو وہ جس دن امریکن اترا سینیٹر، اس دن مظاہرہ ہوا، 2-3 پارلیمنٹیرین جو فلپائن کی پارلیمنٹ کے تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا، شام کو ایمبیسی نے ڈنر دیا پولیٹیشینز کو، تو اس میں وہ تینوں بھی کھڑے ہوئے تھے، جو اس سینیٹر کی آمد پر پولیٹیشینز کو ڈنر دیا گیا تھا اس میں وہ کھڑے تھے، تو وہ پولیٹیشین جو سینیٹر آیا تھا وہ ان پولیٹیشینز کے پاس گیا، کہا میں نے دوپہر تم لوگوں کی تصویریں دیکھی ہیں، تم میرے خلاف نعرے لگا رہے تھے، تو وہ اور ایمبیسڈر ہنسنے لگے، کہنے یہ گیم کا حصہ ہے، یہ ڈرامے بازی، یہ سب ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے پبلک کو بالآخر بیوقوف بنانا ہے، تو جو پہلی قیادت ہے وہ بھی ہماری، جو آلٹرنیٹ پبلک سوچے وہ بھی ہماری، اور اگر کوئی تھرڈ سوچے وہ بھی ہماری۔ نواز شریف، بے نظیر، عمران خان، اسلم بیگ، سب ہمارا ہے، جائیں گے کہاں؟ آپ نے فرمایا کفر کی حمایت سے کیا لکھا ہے، تحریکات مشکوک ہو جائیں گی، لیبیا میں امریکی مداخلت اور بیان بازی کر رہا ہے، اس تحریک کی حقیقت کیا ہے؟ ہر ملک کے اندر مفادات ہوتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لیبیا کے پاس دنیا کا صاف ترین آئل ہے، یعنی ایک ایسا آئل ہے کہ جو جب کنویں سے نکلتا ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ پیٹرول کی ٹنکی میں لگائیں اور اس کے بعد اس سے گاڑی چلانا شروع کر دیں، ریفائنری کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو، ان کا آئل اتنا زیادہ پیوریفائڈ آئل ہوتا ہے، تو کس کی نیت اس کے اوپر خراب نہیں ہوگی، کس کی نیت نہیں ہوگی خراب۔ اور وہ جو قذافی ہے وہ بارگین کرنے کا ماہر ہے، 41 سال سے اس نے کام یہی کیا ہے، اس کام کا استاد ہے وہ، تو وہ جہاں کہیں دیکھتا ہے کہ میری کوئی جان اب خطرے میں ہے، اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو وہ بارگین میں کچھ نہ کچھ دیتا ہے، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے جب بارگین کے لیے کچھ نہیں بچتا، جب بارگین کے لیے کچھ نہیں بچتا، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ شاید وہ ٹائم آ گیا، لیکن ذرا سا آپ واقعات کے ذریعے کچھ شباہتیں دیکھیے گا، صدام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی نہیں کیا تھا، پہلے نو فلائی زون بنایا تھا، پھر 10 سال تک اس کو باقی رکھا تھا، اس دوران ان تمام ایلیمنٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی جو امریکہ کے خلاف ہو سکتے تھے، اس کے بعد 10 سال کے بعد صدام کو ہٹایا تھا۔ تو یہ کام کریں گے کہ مثلا اس کو موقع دیں گے کہ یہ جتنے اینٹی امریکنز ہوں، جو ٹرو اینٹی امریکنز ہوں، ان کو ختم کریں، اور اس کے بعد جب بالکل معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، جتنے گندے کام کروانے ہوں گے سب کروا چکے ہوں گے، تب اس کو یہاں سے فارغ کر دیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ باطل کا ساتھ دیتا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دیتا، باطل کا سرغنہ ہے،
باطل کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ باطل کہیں اور ہوگا، امریکہ کہیں نہیں ہے، باطل کا سرغنہ ہے۔ امام خمینی کہتے تھے شیطان بزرگ ہے یہ، نہ کہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو لیبیا اور مصر میں باغیوں کا ساتھ دینا غلط ہے، کیا ان کی بغاوت غلط ہے؟ یہ وہ کمپلیکیشن ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک گروپ اٹھے گا حق کی بات کے لیے، لیکن ارادہ کرنے والے کچھ اور لے رہے ہوں گے، اپنے مفادات کو پورا کرنے والے کسی اور طرح سے پورا کر رہے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر بہت ہوا تھا ایک زمانے میں کہ جہاں کہیں کوئی مثال کے طور پر صدر ہے وہ وزیر اعظم سے خوش نہیں ہے، اس کو برطرف کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کشمیر کا شوشہ شروع کرے گا، ملک میں نامنی پھیلائے گا، وزیر اعظم کو برطرف کر دے گا، کیا کہ تمہاری وجہ سے ملک سارا نامنی میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ جو بیچارے کشمیر کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، کیا وہ کوئی اعلی کار ہیں؟ نہیں، وہ اعلی کار نہیں ہے، وہ پرخلوص کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے شعور کی کمی کی وجہ سے کسی کے ہاتھ میں کھیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں پیسے دے کے کام کروایا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا کے کام لیا جاتا ہے اور اس طرح سے بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عالمی سیاسی تحریکیں ظہور امام کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہاں بالکل نشانیاں اس عنوان سے ہیں کہ جتنی زیادہ بیداری بڑھے گی عوام کے اندر، ظلم کے خلاف نفرت بڑھے گی، حق کا ساتھ دینے کی جرأت آئے گی، اتنا ہی ہم امام کی تشریف آوری سے انشاءاللہ نزدیک ہوتے جائیں گے۔ ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سوال میں سی ایف آر اور ایپاک کا تذکرہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بہت پہلے ایک سیمینار کیا تھا۔ سی ایف آر کونسل آن فارن ریلیشنز اور ایپاک جو ہے وہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی۔ اگر آپ اس کی ویب سائٹس وغیرہ پہ دیکھیں تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ لکھا ہے کیا پاکستان میں اسلامی انقلاب آنا ممکن ہے؟ اگر انقلاب آ جائے تو کیا ہم شیعہ محفوظ ہوں گے؟ ہم لوگ جب بھی اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں فضل الرحمان آ جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ فضل الرحمان اسلامی انقلاب لے کر آئے گا؟ یہ طالبانی انقلاب لا سکتا ہے، اسلامی انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اسلام فضل الرحمان نہیں ہے، اسلام کہیں خوبصورت ہے فضل الرحمان کے جیسے مقابلے میں۔ اگر اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، جن کا دین امپورٹنٹ ہوگا، جو اپنے دین کے لیے اللہ کی بندگی کی طرف جائیں گے، نہ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سوائے اپنے مفادات کی کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو آپ اسلامی انقلاب کے نام پر کیوں ڈریں؟ اسلامی انقلاب وہ حل ہے جو ہمارے کام کی تمام ہماری مشکلات کا ایک سچا حل ہے، لیکن اسلامی انقلاب، نہ کہ طالبانی انقلاب۔ ایران اور حزب اللہ بحرین کے عوام کے لیے دفاع کے لیے اسلحہ پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا کوشچن ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ پبلک کو اسلحہ دیں گے رد عمل میں کیا ہوگا؟ رد عمل میں کیا ہوگا؟ مثلا کیوں فلسطینی عرصے تک پتھر برساتے رہے؟ اسلحہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ بحرین کے لیے تو شاید ہم یہ کہیں گے ان کی حکومت نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہ کہیں اسمگلنگ بھی نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، وہاں عجیب مسائل ہیں۔ یعنی مثلا عالم یہ ہے کہ اگر وہ لوگ قمع استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ مثلا چھری استعمال کریں گے، تلوار استعمال کریں گے کسی کام کے لیے، اس کا بھی گورنمنٹ لائسنس دے گی، اگلے دن جا کے جمع کروانا ہے۔ میں ایک دفعہ بحرین میں تھا تو میں ایک بحرینی دوست سے بات کر رہا تھا، اس سے دوستی ہو گئی تھی، وہ گھر لے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ مشکل کب تک چلے گی؟ کہنے لگا ہمارے ساتھ عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 6 انچ کا چاقو بھی ہو جاتا تو فوج پہنچ جاتی ہے کہ اتنے بڑے چاقو سے کیا ارادہ ہے، یہ مشکل ہے۔ اچھا اگر اسلحہ دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جتنا بھی اسلحہ دیں گے کیا فوج سے زیادہ دیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ پبلک کو خود اپنی جان کی قربانی کے ساتھ آگے آنا پڑے گا۔ مثلا کیا واقعا سوچتے ہیں کہ اگر اسلحہ پرووائڈ کر لیں گے تو اتنا اسلحہ پرووائڈ کر لیں گے جتنا بحرین کی فوج کس سے زیادہ اسلحہ دے پائیں گے ان کو؟ مثال کے طور پر کیا ان کو ٹینکس دے پائیں گے؟ کیا ان کو توپیں دے پائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ عوام کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت ان تمام اسلحوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جب بحرینی عوام اس طاقت اور شعور کے ساتھ جس میں جان دینا یقیناً ایک حصہ ہے، اور الحمدللہ اب اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، خاص کر کے جو مثلا ایک ویب سائٹ جو آپ لوگ یقیناً دیکھتے ہیں shiatv.net، اس کے اوپر کچھ جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو دیکھیں تو کس طرح ان کے بعض جوان واقعا فوج کے سامنے بالکل تنے تنہا کھڑے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مارنا تو مار کے دکھاؤ۔ یا مثلا ابھی کوئی صاحب بحرین سے آئے تھے پرسوں بلکہ کل، تو بتا رہے تھے کہ ایک دن آیا جس میں سب لوگ کفن پہن کے آئے اور سب کے کفن پہ لکھا تھا میں اگلا شہید ہوں، میں اگلا شہید ہوں۔ تو اگر واقعا اس جذبے تک پہنچ جائیں پھر انقلاب آ جائے گا، پھر انقلاب آ جائے گا۔
دیکھنا ہوگا کہاں تک پہنچے گی. تو اسلحے کی کمی مسئلہ نہیں ہے، اصلی کمی اس جذبے کو اس جگہ تک ہے جب خون بہے گا اور پھر بھی وہاں پر میدان میں باقی رہیں گے اور اپنے کام کو انجام دیں گے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، کسی بھی علاقے کے لیے اسلحہ حاصل کرنا فی زمانہ مشکل نہیں. اگر اسلحے سے کوئی کام ہو سکے، یہ دنیا بارڈرز نہیں پہچانتی، یہ دنیا بارڈرز نہیں دیکھ پاتی، یہاں سب کام ہو سکتے ہیں. اچھا، کچھ ریپیٹڈ کوشچنز ہیں. لکھا ہے جس طرح یہ اسلام دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور دین کو مسخ کرنے کے در پہ ہیں، اس حوالے سے ہم طلبہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کافی بات ہوئی میرا اپنے خیال ہے، شعور کے اوپر، پارٹیسپیشن کے اوپر، ٹیکنالوجی کے حصول کے اوپر. یہ تمام واقعی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے کسی نہ کسی کردار کو انجام دے سکتے ہیں. اور میں طالب علم ہونے کے ناطے خاص کر کہوں گا، اپنے علم پر کمپرومائز مت کریں. آپ جس فیلڈ کے اندر ہیں اس کے اندر سب سے اچھے بننے کی کوشش کریں، کم کے اوپر اکتفا مت کریں. مثلا ممکن ہے کوئی کہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پبلک پارٹیسپیشن ہو، آپ اپنی تعلیم کو اہمیت نہ دیں، پرسنٹیج کوئی بھی آتی ہے، نالج آپ کی کوئی بھی ہے، کیسی بھی ہے. نہیں، میں ہرگز نہیں کہوں گا، پرسنٹیج کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن معلومات کے حساب سے، علم کے حساب سے آپ کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. جس دن بہترین طالب علم پاکستان کے ہمارے طالب علم ہوتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کے اندر خاص کر جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف جائے تو اس کے اپنے اثرات ہیں. تو آپ ان موقعوں کو ضائع نہ ہونے دیں جس کے نتیجے میں کل ہماری قوم دوسروں کی محتاج بن جائے. ہمیں اپنی فیلڈز کے اندر ماہر ہونا چاہیے. لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ بحرین کسی اور عرب ملک میں ضم ہو جائے. یہ لوگ توڑتے ہیں تاکہ ٹوٹے ٹکڑے سنبھالنا آسان ہو جائے. ضم کرنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے. کبھی بھی یہ کام پسند نہیں کریں گے، ہمیشہ کوشش کریں گے ٹکڑے ہوتے رہیں تاکہ ٹکڑوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے. اگر بحرین مثلا مل گیا سعودی عرب کے ساتھ تو کہاں طاقت پہنچ جائے گی پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی. تو قطعاً نہیں چاہیں گے، ان کے بس میں تو بحرین کے بھی 4 ٹکڑے کر دیتے تاکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں بکھر جائیں. اللہ اکبر. لکھا ہے بحرین کے حوالے سے رہبر معظم نے کوئی بیان نہیں دیا. لارڈ کتنی، یعنی کیا عرض کروں، بے خبری کا کیا عالم ہے برادر. کہاں جا کے سرچ کریں، کچھ خدا کا واسطہ آگے پیچھے کہیں جا کے دیکھیں ایران میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بے خبری مت دکھائیں، اتنی بے خبری بہت خطرناک ہے. اب میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ مثلا ایران سے ڈائریکٹ ایک جہاز آئے گا جس کے اندر ایک پیکٹ نیوز پیپر کا ہوگا، وہ میرے گھر پر ڈیلیور کرے گا کہ یہ دیکھو رہبر معظم نے بیان دیا ہے. ایسا نہیں ہوگا، آپ کے گھر پہ کوئی نہیں آئے گا. آپ کو تھوڑا سا نکل کے ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا. آج کے دور میں عالموں کا کیا کردار ہے، بحرین کے مسلمانوں کے حق میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے علماء کا. یہ میں بہت دفعہ ایسی چیزوں کو بیان کر چکا ہوں. ہم لوگوں کی ایک عادت رہ گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹالنے کی کوشش کریں. وہ اس کو کہ تم غلط اور وہ کہ تم غلط. اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، حتی الامکان اپنے دلوں کو وسیع کریں، سچائی اور خلوص کے ساتھ کام کریں. کام میں تاثیر ہوگی. مفادات کی جنگ مت کریں، حق کی خاطر آواز اٹھانے کو سیکھیں، کام میں تاثیر ہوگی. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم جب حق کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں اپنے کسی مفاد کو پہلے اپنے مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم حق کے اوپر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کام کو خلوص کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی خاطر کریں، جس کو ہم بندگی کہتے ہیں. آپ کے چھوٹے کام میں بھی بہت اچھا اثر حاصل ہوگا انشاءاللہ. آپ کی توجہات کا انتہائی شکریہ. خدا تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مفید علم، شعور، آگہی عنایت فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.